بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا محمد یوسف کاندیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمائے ہوئے 6 نمبروں کا مذاکرہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے کئی سال پہلے پڑھ کر سنائے تھے۔ اس مذاکرے کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاکم اللہ الخیر۔ نمبر 1، ایمان۔ اما بعد، اللہ رب العزت نے انسانوں کی تمام کامیابیوں کا دار و مدار انسان کے اندر کی مایا پر رکھا ہے۔ کامیابی اور ناکامی انسان کے اندر کے حالات کا نام ہے۔ یہ حالات ایک قسم کی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، جس طرح فرشتے خدا کی مخلوق ہیں پر نظر نہیں آتے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو یہ مخلوق دکھلائی جاتی ہیں، اس لیے دنیا کی پھیلی ہوئی چیزوں اور نقشوں کا نام کامیابی اور ناکامی نہیں ہے۔ عزت و ذلت، راحت و تکلیف، سکون و پریشانی، صحت و بیماری، تو ان حالات کے بننے اور بگڑنے کا دنیا میں پھیلی ہوئی شکلوں اور نقشے سے تعلق بھی نہیں ہے۔ انسان کے اندر کی مایا اللہ کی ذات کا یقین اور اللہ کے اوامر ہیں۔ اب اگر انسان کے اندر میں اللہ کی ذات کا یقین ہوگا اور اللہ کے اوامر اس کے جسم سے ٹھیک ٹھیک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے طریقے کے مطابق نکلیں گے تو اللہ جل شانہ اس انسان کے اندر کامیابی والے حالات پیدا فرما دیں گے، خواہ ظاہری اسباب اور چیزیں کچھ بھی اس کے پاس نہ ہوں، کیونکہ اللہ پاک تمام کائنات کے ہر ذرے کے ہر فرد کے بنانے والے اور ہر فرد کی ہر ضرورت کو ہر وقت اپنی ذات سے پورا کرنے والے خالق اور مالک ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ نمبر 2، چیزیں اللہ کے بنانے سے ان کے چاہنے سے بنی ہیں۔ نمبر 3، یہ چیزیں خود نہیں بنی، انہیں اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ نمبر 4، وہ ان چیزوں کو بنانے والے ہیں۔ نمبر 5، اللہ رب العزت خود بنے نہیں ہیں۔ نمبر 6، جو چیزیں کسی کے بنانے سے کبھی بنی ہوں تو بنی ہوئی چیزوں سے کچھ بنتا نہیں ہے۔ نمبر 7، زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جتنی بھی مخلوق ہے ان سے کچھ نہیں بنتا۔ نمبر 8، جو خود قدرت سے بنا ہے وہ قدرت کے ماتحت ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے ماحول میں یہ بات چل رہی ہے کہ ہم لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں وہ انسان کے استعمال کرنے کے لیے بنائی ہیں۔ نہیں میرے دوستو، اللہ نے جو چیز اپنی قدرت سے بنائی ہے ان چیزوں کو اللہ نے بنا کر اپنی قدرت میں رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قدرت سے یہ چیزیں بن گئیں تو بننے کے بعد یہ چیزیں قدرت سے خارج کر دی گئی ہوں، بلکہ اللہ رب العزت نے جو کچھ قدرت سے بنایا ہے وہ ہر وقت ان کے قبضے میں ہے، وہی ہر چیز کو خود استعمال فرماتے ہیں۔ وہ جب چاہیں اپنی قدرت سے ان شکلوں کو بدل دیں اور کسی چیز کی شکل کو چاہے قائم رکھ کر اس کی خوبی کو، اس کی صفات کو بدل دیں۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز سے جو تاثیر وقتی طور سے دکھلا دی وہ تاثیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثیر اس چیز کی ہوگی۔ میرے دوستو، اول تو کسی چیز میں کوئی تاثیر ہے ہی نہیں، تاثیر اللہ کے کرم میں ہے، شکلوں میں کوئی تاثیر نہیں۔ شکلیں تو ساری کی ساری مٹی سے بنائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو چیز اپنی قدرت سے بنائی ہے تو قدرت ہر وقت اس چیز میں کام کرتی رہتی ہے۔ اس بات کو ہمیں بار بار سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، لوگوں سے کہنا پڑے گا جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہو رہا ہے ان سب کا تعلق ان پھیلی ہوئی شکلوں اور نقشوں سے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات عالی تنہا جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے۔ ان کا تعلق نہ تو ان اسباب سے ہے جنہیں اللہ نے براہ راست بنایا اور نہ ان اسباب سے ہے جن اسبابوں کے بننے میں کسی درجے انسانوں کا ہاتھ لگا ہو۔ لکڑی کو سانپ بنا دیتے ہیں، سانپ کو لکڑی بنا دیتے ہیں۔ اس طرح ساری شکلوں پر، خواہ وہ ملک کی ہو یا مال کی، برف کی ہو یا بھاپ کی، ساری شکلوں پر اللہ ہی کا قبضہ ہے۔ وہی ان شکلوں پر اپنے امر کو استعمال فرماتے ہیں۔ جہاں سے انسان کی زندگی بنتی نظر آتی ہے وہیں سے زندگی کو بگاڑ کر دکھلاتے ہیں، اور جہاں سے زندگی بگڑتی نظر آتی ہے وہیں سے زندگی کو بنا کر دکھلاتے ہیں۔ ساری چیزوں کے بغیر ریت پر ڈال کر پال کے دکھاتے ہیں، اور سارے ساز و سامان زندگی بننے کے سارے اسباب اور چیزوں کے ہوتے ہوئے زندگی کو تباہ و برباد کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے ہمارا تعلق پیدا ہو جائے اور اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے
براہ راست فائدہ حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو اسی کے لیے یعنی انسانوں کو کامیابی دلانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العزت کے یہاں سے اللہ کے اوامر لے کر آئے ہیں۔ میرے دوستو دیکھو سمجھو اسے، ایک راستہ ہے اللہ کے خزانوں سے کائنات کی شکلوں کے ذریعے فائدہ حاصل کرنے کا، اور ایک راستہ ہے اللہ کے خزانوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنے کا، یعنی اللہ رب العزت کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے اسباب اور کائنات میں پھیلے ہوئے نقشوں سے فائدہ اٹھانے کے اسباب، یہ دونوں چیزیں بالکل مقابلے کی ہیں، دونوں ٹکر کی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کی قدرت سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی طرف سے اوامر لے کر آئے ہیں، جب وہ اوامر ہماری زندگیوں میں آ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر جسم سے باہر صادر ہوں گے تو اللہ جل شانہ ہر نقشے ہر سبب میں کامیابی دے کر دکھلائیں گے۔ اسی لیے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اپنے یقین، اپنے جذبے اور اپنے طریقے جو ہم حالات کے آنے پر خاص طور سے اور دن رات پڑنے والی ضرورتوں میں عام طور سے اختیار کرتے ہیں، ان کے بدلنے کا ہم سے یہ کلمہ مطالبہ کر رہا ہے۔ صرف یقین کی تبدیلی پر ہی اللہ پاک اس زمین اور آسمان سے کئی گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا، اور دنیا میں نقد فائدہ یہ ہوگا کہ جن جن شکلوں سے ہمارا یقین نکل کر اللہ کی ذات سے ہر چیز کے بننے کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال سے ہونے کا یقین آئے گا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جن سے ہمارا یقین نکلے گا ان شکلوں کو اللہ ہمارے لیے مسخر کر دیں گے۔ اصل میں ہم پر جو دنیا کی شکلیں مسلط ہیں تو ان کا ہم پر تسلط ان کے یقینوں کی وجہ سے ہے۔ ایک چھوٹے جانور سے لے کر بڑے بڑے عالمی نقشوں کے یقین نے انہیں ہم پر مسلط کر رکھا ہے۔ میرے دوستو اللہ رب العزت نے ہمیں دعوت کی وہ محنت دی تھی جس سے زمین اور آسمان کے درمیان کا نظام ہم سارا کا سارا دائی کے لیے مسخر ہو جاوے۔ جس طرح اسباب کہف کے لیے سورج کو مسخر کیا گیا، اسی طرح ایک جماعت دشمن کے مقابلے پر سورج غروب ہو رہا، عصر کی نماز ابھی پڑھی نہیں، تو یوں کہا اللہ سے کہ اے اللہ سورج کو یہیں روک دے، تو سورج وہیں رکا رہا، ٹھہرا رہا۔ جب دشمن سے مقابلہ کر کے فارغ ہو گئے تب تک کہ سورج رکا ہوا ہے۔ ان کی عصر کی نماز کے تقاضے پر سورج رکا ہوا ہے۔ میرے دوستو عزیز و بزرگوں، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ اسباب پر دعوت چلے گی۔ اسباب پر دعوت نہیں چلا کرتی، بلکہ دعوت پر وہ اسباب چلا کرتے ہیں جن اسباب تک کی رسائی نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے۔ میرے دوستو ہدایت اسباب پر کبھی موقوف نہیں ہوئی، ہمیشہ اسباب کا موافق ہونا ہدایت کی محنت پر موقوف رہا۔ تمام انبیاء کی دعوت کے واقعات کو اٹھا کر دیکھو، ہر جگہ یہ ملے گا بغیر اسباب کے قدم اٹھایا تو اللہ نے اسباب کو موافق کر دیا۔ یہ نہیں کہ تم اسباب پر ہدایت کو لاؤ۔ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہدایت کی محنت پر اسباب موافق ہوئے ہیں۔ جن جن چیزوں سے ہمارا یقین نکل جائے گا ان ساری چیزوں کو اللہ پاک مسخر فرما دیں گے۔ اب پہلا نمبر ایمان۔ ایمان لغت میں کسی کی خبر کو خبر دینے والے کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کو ایمان کہتے ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ اللہ کی خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ ایمان سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اوامر کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کا یقین کرنا۔ اس کلمے کا یقین حاصل کرنے کے لیے 3 محنت کرنی ہوں گی۔ پہلی محنت دعوت دینی، دوسری محنت مشق کرنا، تیسری محنت دعا مانگنی۔ اب اس میں پہلا کام ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت۔ دعوت دینے میں اللہ کی بڑائی سمجھانی ہے، اللہ کی ربوبیت سمجھانی ہے، اللہ کی قدرت سمجھانی ہے۔ انبیاء اور صحابہ کی نصرت کے واقعات سنانے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ظاہر کے خلاف ان کی مددیں کی ہیں، کس طرح غیبی نظام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ چلا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، کیونکہ ہم یہ دعوت دیتے نہیں ہیں، ہم دعوت دیتے ہیں اسباب کے اعتبار سے، حالانکہ اللہ کے کرنے کے ضابطے اسباب نہیں ہیں، اللہ کے کرنے کے ضابطے احکامات ہیں، کیونکہ اللہ کی قدرت احکام کے ساتھ ہے۔
اسباب کے ساتھ نہیں ہے، اور اصل کامیابی قدرت کا ساتھ ہونا ہے۔ اسباب کا ساتھ ہونا قدرت کا ساتھ ہونا نہیں کہلاتا۔ اسباب امتحان ہے اور احکامات اطمینان ہے۔ میرے دوستو، یہ انتہائی محرومی کی بات ہے کہ ہم یوں سوچیں کہ یہ غیبی نصرتیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پر آ کر ختم ہو گئیں۔ بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ نصرت دعوت کے ساتھ ہے۔ نصرت انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، نصرت دعوت کے ساتھ ہے۔ آج بھی خدا کی قسم وہ ہوگا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ ہوا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہوگا، بشرط یہ کہ ہم اپنے آپ کو اس رخ پر لے کر چلیں گے۔ تو ہم نے تو دوستی کر لی ہے اسباب سے، جبکہ اسباب کا مل جانا وبال ہے اور اعمال کا مل جانا یہ انعام ہے۔ اللہ رب العزت اسباب دے کر پریشان کریں گے، دکان دے کر کمزور کریں گے۔ دوستو، اسباب اوندھا برتن ہے اور اعمال سیدھا برتن ہے، اس میں براہ راست آوے گا پر شرک سے پاک ہو۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ اسباب جتنا ساتھ دیں، اتنی دعوت دو، اتنا کام کرو۔ میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، اسباب کی مواقفت کے ساتھ اعمال تو ہو سکتے ہیں پر یقین نہیں بن سکتا۔ اگر حج کے خرچ کا انتظام نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے، اگر مال نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اعمال تو چلیں گے اسباب پر، لیکن یقین اسباب کے ساتھ چلیں، ایسا نہیں ہوتا کہ یقین کا اور اسباب کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یوں کہے کہ مال نہیں ہے لہذا ہم حج نہیں کر سکتے، کیونکہ حج عمل ہے، مال سبب ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اسباب ہوں گے تو یقین ہوگا کہ نہیں، اسباب کا یقین کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہر نبی نے آ کر سب سے پہلی جو دعوت دی ہے وہ ایمان کی دعوت دی ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اسباب سے ایمان کی طرف اور چیزوں سے اعمال کی طرف دعوت دی ہے۔ یعنی کسی سبب سے، کسی نقشے سے اور کسی شکل سے کچھ نہیں بنتا۔ جو بھی ان شکلوں سے جو زمین و آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں، ان شکلوں سے جو کچھ نکلتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، یا یہ جو شکلوں میں سے چیزیں بن کر نکلتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ چیزیں ان شکلوں سے نہیں بنتی، اور نہ ہی ان شکلوں کے اندر جو خدا کا امر کام کر رہا اس سے کچھ بنتا۔ یہ سب اللہ کی ذات سے بنا ہے، اور ساتویں آسمان کے اوپر عرش سے ملا ہوا جو غیبی خزانہ ہے، جس کا دروازہ نہ رات کو بند ہوتا ہے نہ دن میں۔ اس خزانے سے براہ راست ان شکلوں کے اندر سے نکلنے والی چیزیں اللہ اتار رہے ہیں۔ خود اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ کھیتی میں غلہ ہم اتارتے ہیں، قرآن، پانی ہم اتارتے ہیں، قرآن، ساری مخلوق کی روزیاں آسمانوں سے ہم بھیجتے ہیں، جانوروں میں دودھ ہم اتارتے ہیں، قرآن۔ اس طرح شکلوں سے نہ بن کر اللہ کی ذات سے بننے کی دعوت دیتے تھے۔ اسی طرح چیزوں میں کامیابی نہیں ہے، چیزوں میں صحت نہیں ہے، چیزوں میں چین اور سکون نہیں ہے، چیزوں میں راحت نہیں ہے، چیزوں میں عزت نہیں ہے۔ اگر صحت، چین و سکون، راحت اور عزت کو پانا چاہتے ہو تو یہ چیزیں اعمال سے حاصل ہوں گی۔ میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، اس یقین کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اس یقین کی دعوت دینی ہے۔ اگر دعوت دینے والے کے سامنے کلمے کی حقیقت نہیں ہے تو پھر اس کی دعوت صرف اس کی زبان کے بول ہیں۔ نہ اس دعوت سے یقین کی تبدیلی ہوگی، نہ اس دعوت سے اس کا یقین بدلے گا، نہ اس کے ایمان میں کوئی ترقی ہوگی۔ بلکہ میرے دوستو، جس وقت کوئی دعوت دینے والا کسی فرد کو یا کسی مجمع کو مقام پر یا باہر دعوت دے رہا ہو تو سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہوئے اس کے اپنے سامنے ایمان کی حقیقت ہو کہ میں ایمان صحابہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ اس لیے قرآن میں ہے، آیت لکھی ہوئی ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم جسے بلا رہے ہیں اپنی سطح کے عمل کی طرف بلا رہے ہیں، اپنی سطح کے ایمان کی طرف بلا رہے ہیں۔ دیکھو میرے دوستو، یہ غلط ہے، بات کو سمجھو اچھی طرح۔ دیکھو، اللہ رب العزت اس کا حکم دے رہے ہیں کہ وہ ایمان لاؤ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ایمان لائے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے۔ جس وقت کوئی ہمارا ساتھی کلمے کی دعوت دے، اس وقت یہ بات لازم ہے کہ اس کی دعوت دیتے ہوئے اس کے سامنے ایمان صحابہ اور اس کے سامنے کلمے کی حقیقت، اس کے سامنے صرف اللہ رب العزت کی ذات عالی ہو، اس کے سوا کوئی سبب نہ ہو۔ جب اس طرح دعوت دے گا جس طرح عرض کیا جا رہا ہے تو اب اس دعوت سے اس کے اندر کلمے کی حقیقت آئے گی۔ تو پہلا کام کیا ہوا میرے دوستو؟ کلمہ لا الہ الا اللہ پہلا نمبر۔ پہلے نمبر میں
पहला काम दावत देने का। दावत देने में अल्लाह की बड़ाई समझाई, अल्लाह की रबूबियत समझाओ, इसकी कुदरत समझाओ कि कुदरत असबाब की पाबंद नहीं है, असबाब कुदरत के पाबंद हैं, इसे अच्छी तरह समझाओ। कलमे में दूसरा काम ये बैठ कर सोचो कि जिस चीज की दावत दी है यही हक है, यही सच है। इन दो कामों को करने के बाद कलमे में तीसरा काम यह है कि फिर रो रो कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस यकीन की हकीकत को मांगो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, असल में ये मश्क तो हो गई खत्म, अब रह गई तकरीर की। कोई बयान करने वाला अच्छा सा बयान कर दे जिससे हमारी शब गुजारी कामयाब हो जाए। मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की हिदायत में सबसे ज्यादा ईमान को बोला जाता और इसी तरह से ईमान को बोला जाना कि तुम्हारी बात की चोट असबाब पर पड़ रही हो। मेरे दोस्तों, अगर हम बोलते भी हैं तो हम बोलेंगे असबाब की रियायत से। असबाब की रियायत से ईमान को बोलने से कभी ईमान ना बनेगा, बल्कि दोस्तों जब तुम असबाब की रियायत से ईमान को बोलोगे तो बातिल तरक्की करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, पहला नंबर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके 3 काम हैं। नंबर 1 दावत, नंबर 2 मश्क, नंबर 3 दुआ। चाहे मजमे में घुसकर दावत दो, चाहे इनफरादी दावत दो, पर कलमे की हकीकत को सामने रखकर दावत दो, क्योंकि दावत के साथ अल्लाह की कुदरत है और वो कुदरत दावत के साथ इस्तेमाल होगी, इसलिए कि अल्लाह को कलमे की दावत पसंद है, कलमे का दावा पसंद नहीं है। दावा करने वाले इस्लाम लाए हैं, ईमान नहीं लाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ कांदेलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के फरमाए हुए 6 नंबरों में से दूसरे नंबर का मुज़ाकरा आप तक पहुंचाने की सआदत हासिल कर रहे हैं, जो कि हजरत जी मौलाना साहब दामत बरकातुहुम ने कई साल पहले पढ़कर सुनाए थे। इस मुज़ाकरे को लाइक और शेयर करना मत भूलें और अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहुल खैर। अब दूसरा नंबर है नमाज का। नमाज का मफहूम अल्लाह ताला की कुदरत से बराह रास्त फायदा हासिल करने वाला अमल। नमाज से क्या चाहा जा रहा है? अल्लाह ताला की कुदरत से फायदा उठाने में ये नमाज हमारा यकीनी असबाब बन जाए। नमाजी पर नमाज का पहला हक दावत देने का, नमाजी पर नमाज का दूसरा हक मश्क करना, नमाजी पर नमाज का तीसरा हक दुआ मांगनी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत से बराह रास्त फायदे हासिल करने के लिए नमाज का अम्र दिया गया है। नमाज यकीनी सबब है, दुकान गैर यकीनी सबब है। गैर यकीनी सबब से जो तुम चाहोगे वो ना होगा, नमाज के अम्र से जो तुम चाहोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत वो कर देंगे। इसलिए अपनी जरूरतों को नमाज के अम्र से पूरा कराने के लिए एक नमाज से दूसरी नमाज का इंतजार करना। सर से लेकर पैर तक अल्लाह की रजा वाले मखसूस तरीके पर पाबंदियों के साथ अपने जिस्म को इस्तेमाल करो। आंखों का, कानों का और जबान का और पैरों का, हाथ का इस्तेमाल ठीक हो। दिल में अल्लाह की जात का यकीन हो, अल्लाह का ध्यान हो और अल्लाह का खौफ हो। और नमाज में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मेरा इस्तेमाल यानी रुकू, तकबीर और तस्बीह और क़िरात, ये सारी की सारी चीजें कायनात से फायदा इनामात दिलाने वाली हैं। इसी यकीन के साथ नमाज अदा करके हाथ फैलाकर मांगा जाए तो अल्लाह जल्ले शानुहु अपनी कुदरत से हमारी हर जरूरत भी पूरी करेंगे और इस नमाज पर अल्लाह पाक गुनाहों को भी माफ फरमाएंगे। रिस्क में बरकत भी वही देंगे, अताअत की तौफीक भी मिलेगी। ऐसी नमाज के लिए भी 3 काम करने होंगे। पहला काम दावत, दूसरा काम मश्क, तीसरा काम दुआ। नमाज के साथ पहला काम दावत। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बेशक उम्मत में अमाल का रवाज है और वो भी किसी दर्जे में, लेकिन ये अमाल की शक्ल है, अमाल की हकीकत इन शक्लों से निकली हुई है। देखो दोस्तों, हो ये रहा है कि नमाजी दावत दे रहा है बेनमाजी को। हमारे 6 नंबर की दावत इसलिए नहीं है कि उम्मत में नमाज की कमी है, इस वजह से इनको नमाज की दावत दो। नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि हमारे 6 नंबरों की दावत का मकसद ये है कि हमें इन 6 नंबरों की हकीकत मिल जाए। जरा सा समझने और गौर करने की बात है। अगर गौर करोगे तो तुम्हें खुद फर्क महसूस होगा। हदीस में यूं आता है कि नमाज रोशन और चमकदार होकर नमाजी के लिए दुआ करती हुई जाती है, या स्याह रंग में नमाजी के लिए बद्दुआ करती हुई जाती है कि अल्लाह, जैसे इस नमाजी ने मुझे जाया किया, मेरे हक को अदा ना करके तू भी इस नमाजी को जाया कर दे। तो फिर ये नमाज पुराने कपड़े की तरह लपेटकर इस नमाजी के मुंह पर मार दी जाती है। इसी तरह हदीस में ये भी आता है कि कब्र में नमाजी आदमी के सर की जानिब नमाज मौजूद होगी।
اور جب قیامت میں نمازی آدمی اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑا ہوگا تو یہ نماز میزان پر اپنے وزن کی تول کرا رہی ہوگی۔ وہ نماز کی حقیقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپسی پر اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اس لیے جب تم نماز کی دعوت دو تو نماز کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دعوت دو۔ اس بے نمازی کو سامنے رکھ کر دعوت نہ دو، بلکہ نماز کے خشوع کو، نماز کے خضوع کو، نماز کی حقیقت کو اور صفت احسان کو سامنے رکھ کر دعوت دو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم اس کے یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو، ان چند چیزوں کو سامنے رکھ کر نماز کی دعوت دو، کیونکہ خود دعوت دینے والا اپنے اندر نماز کی حقیقت لانا چاہتا ہے، اس وجہ سے نماز کی دعوت دے رہا ہے۔ لیکن ہمارے گشت بے نمازیوں میں ہو رہے ہیں، بے نمازیوں کو سامنے رکھ کر، اس لیے ہماری نمازوں میں کوئی ترقی نہیں۔ ہماری تعلیم ہو رہی ہے اس کے لیے جو نماز نہیں پڑھ رہے، اس لیے تعلیم سے اپنی ذات کو فائدہ نہیں، اس لیے کہ نماز کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دعوت دو۔ نماز سے ملنے والے نفع جو دنیا میں ملیں گے جب تک ہم یہاں ہیں، اور آخرت میں جو نفع ملیں گے وہاں جانے پر، ان نفعوں کو خوب سمجھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین والی نماز کو سننا کہ کس طرح نماز سے انہوں نے اللہ کی قدرت سے اپنے مسئلے حل کروائے۔ یہ ہوئی نماز کی دعوت، یعنی پہلا کام اب۔ دوسرا کام نماز کی مشق، نماز پر دو اعتبار سے مشق کرنا ہے۔ نمبر ایک نماز کے ظاہر کے اعتبار سے اس کی مشق ہے، اور دوسری نماز کے باطن سے اس کی مشق ہے۔ ظاہری مشق وضو، قرات، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ، قعدہ، تلاوت، تسبیح وغیرہ، یہ ان میں بالکل صحیح ہوں۔ مشق کر کے اس کو صحیح کیا جائے علماء سے مسئلہ پوچھ کر۔ باطنی مشق اللہ کی ذات کا یقین ہونا، اللہ کا دھیان ہونا، اللہ کی ذات کا خوف اور اپنی تمام حاجتوں کا اس نماز کے ذریعے سے پورا ہونے کا یقین کرنا کہ حاجت جب آئے تو نماز کی طرف متوجہ ہو۔ اب میرے دوستو، اگر ساری امت میں نماز زندہ کرنا مقصود ہے تو اب یہ سوچو کہ یقین پر کتنے آئے کہ جنہیں یہ یقین ہو کہ نماز سے ہمارا ہر مسئلہ پورا ہو جائے گا۔ اگر یہ مقصد ہے کہ نہیں، میں اپنی ہر حاجت کے آنے پر نماز کی طرف بار بار متوجہ اس لیے ہو رہا ہوں تاکہ میرا یقین اسباب سے ہٹ کر نماز پر آ جائے، کیونکہ نماز یقینی سبب ہے، دکان غیر یقینی سبب ہے۔ لیکن ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم صلاۃ الحاجات ادا کریں گے اور پھر اسباب میں لگ جائیں گے۔ پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، میرے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی اور بادل دیکھا، پھر ادا کی، بادل دیکھا۔ 4 سے 5 بار نماز ادا کرنے پر چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا نظر آیا، یعنی مشق کے ذریعے سے اپنے یقینوں کو اسباب سے ہٹانا ہے اور اعمال پر لانا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے برکت کے لیے صلاۃ الحاجات ادا کی اور پھر دکان میں چلے گئے۔ میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، ایک ہوتا ہے نماز کا ادا کرنا حاجت کے لیے، اور ایک ہوتا ہے صلاۃ الحاجات کا ادا کرنا اپنے یقینوں کو بدلنے کے لیے، کہ یقین کو اسباب سے نکال کر اعمال میں منتقل کرنے کے لیے نماز کی مشق ہے۔ آپ حضرات غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ بیان تقریر کی بات نہیں ہے، یہ تو محنت عرض کر رہا ہوں جو ہمیں اور آپ سب کو کرنی ہے۔ آخر ہم بے نمازی کو دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ کیا بے نمازی کو دعوت اس لیے کہ بے نمازی ہونے کی وجہ سے دے رہے ہیں، یا ہم بے نمازی اور نمازی کو دعوت اپنے نماز کی حقیقت حاصل کرنے کے لیے دے رہے ہیں؟ سوال اس بات کا ہے میرے دوستو، محسوس یہ ہو رہا ہے خود 4 مہینے لگانے والے، چلے لگانے والے، پابندی سے ماہانہ سہروزہ لگانے والے یہ بھی یوں کہتے ہیں کہ اسباب کی دنیا ہے، سبب اختیار کرو۔ یہ تبلیغ کی محنت کرو گے تو اللہ تمہارے اسباب آسان کر دیں گے۔ سوال اس بات کا ہے کہ جو محنت کو کر رہے ہیں ان کے یقینوں کا کیا ہوا؟ میرے دوستو بزرگوں، اگر ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اسباب صحیح ہے جو دنیا میں نظر آ رہے ہیں، یہ دنیا میں پھیلی ہوئی شکلیں اور یہ دنیا کے نقشے ہی اسباب ہیں، اور مشرکین، ملحدین، کفار، یہود و نصارہ بھی یہی کہیں گے کہ یہی اسباب ہیں، بس تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے ایک ہی راستے پر ہیں۔ یہی سچی بات ہے کہ ہم سارے کے سارے ایک ہی ڈگر پر ہیں۔ پھر انبیاء علیہ السلام کا کام ہی کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی اپنی حاجت یا اپنا کوئی اور مسئلہ لے کر آتا کہ جیسے پیٹ میں درد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جا نماز ادا کر کہ فاقہ آ گیا، تو جا سورہ واقعہ پڑھ۔ میرے دوستو، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان کو اسباب بتلائے ہیں۔ ہم اصل میں جو دعوت دے رہے ہیں وہ اس کی کہ ساری دنیا اعمال پر آ جائے۔ نہیں میرے دوستو، میں عرض یہ کرتا ہوں کہ جب نماز کی حقیقت کی طرف دعوت دیں گے تو ایک آدمی نماز پر آئے گا یا نہیں آئے گا، یقیناً آئے گا، لیکن اگر آپ صرف عمل کی دعوت دیں گے، یقین کی تبدیلی کے لیے دعوت نہ دیں گے، تو اس دعوت سے لوگ عمل پر آ جائیں گے، یقین پر نہ آئیں گے۔ پھر جب اس نماز کے مقابلے میں دکان آئے گی، جب اس نماز کے مقابلے میں کھیت، کارخانے یا گھریلو مسئلے آ جائیں گے تو یہ نماز چھوڑ دی جائے گی، کیونکہ شکل کے مقابلے میں شکل آ گئی۔ لیکن حقیقت کے مقابلے میں شکل آتی ہے تو حقیقت کو اختیار کر لیا جاتا ہے اور شکل کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ابھی ہمارے اعمال یقین میں نہیں آئے، معمول میں آئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والوں کے لیے اپنی نماز کو نمونہ قرار دیا ہے اور اپنی والی نماز کو دیا ہے۔ اب خود اپنی نمازوں کی مشق کرنی ہے، ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی۔ میں نے دونوں عرض کر دیے ہیں کہ ظاہر میں مسئلے کے اعتبار سے صحیح ہو اور فضائل کے اعتبار سے فضائل مستحضر ہوں، باطن کے اعتبار سے کہ جب حاجت آوے نماز کو اختیار کرو، اگر حاجت پوری نہیں ہوئی تو پھر نماز ادا کرو، پھر حاجت پوری نہیں ہوئی پھر نماز ادا کرو، یہاں تک کہ کوشش کرتے کرتے نماز جو اب تک غیر یقینی سبب تھا وہ یقینی سبب بن جاوے، اور اس کے مقابلے میں جو بھی اسباب اب تک یقینی تھے غیر یقینی بن جاویں، یہ تمام کے تمام اسباب غیر یقینی سبب بن جاویں۔ میرے دوستو، حاجت کے آتے ہی اگر نماز کا خیال نہ آیا تو ابھی نماز کی حقیقت حاصل نہیں ہوئی، اگر حاجت کے آتے ہی سبب کا خیال آ گیا تو یہ سبب کا خیال ہمارے اندر کے سبب کے یقین نے ظاہر کیا ہے۔ اب اگر اس سبب کی کامیابی کے لیے نماز ادا کر رہے ہیں تو یہ اس کے عقیدے کا بگاڑ ایسا کرا رہا ہے۔ میرے دوستو، امت عمل کر رہی ہے اسباب بنانے کے لیے، عقیدے کا بگاڑ ہے کہ اسباب بنانے کے لیے اعمال ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، عمل وہ ہے جو اسباب کے خلاف اللہ کی قدرت سے براہ راست کامیابی دلوائے گا، عمل وہ سبب ہے جس کے انکار کی گنجائش نہیں، وہ سبب ہے جس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اب اپنی ضرورتوں کو نماز سے پورا کرنے کے لیے ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کر کے اس سے اپنی حاجتوں کو پورا کرانے کی مشق کرو، یہ نماز کے ساتھ دوسرا کام ہو گیا۔ تیسرا کام دعا، کہ جب نماز کی دعوت اور نماز کی مشق کرتے ہوئے جس طرح عرض کیا گیا ہے پھر نماز کے عمل کو پورا کر کے سوچنا کہ اللہ کی شان کے مطابق نماز کا حق ہم سے صحیح ادا نہ ہو سکا، اس پر رونا اور کہنا کہ اے اللہ تو ہمیں نماز کی حقیقت عطا فرما دے۔ تیسرا نمبر، علم و ذکر۔ علم کا مفہوم اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے اللہ کے اوامر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر اختیار کرنا۔ علم سے کیا چاہا جا رہا ہے، اس بات کی تحقیق کرنا کہ میرا اللہ مجھ سے حال میں کیا چاہ رہا ہے۔ ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس کے لیے 3 محنتیں کرنی ہیں۔ نمبر 1 علم کی دعوت، نمبر 2 علم کی مشق، نمبر 3 علم کے لیے دعا۔ علم سے مراد یہ ہے کہ ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ کیا مطلب اس کا؟ علم کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہ رہا ہے، کتاب یاد ہو جانے کو علم نہیں کہتے، بلکہ میرا اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہ رہا ہے، اور جو چاہ رہا ہے اسے اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کرنا، یہ علم و ذکر ہے۔ میرے دوستو، انسان کے عمل سے علم کا ظاہر ہونا یہ علم کی علامت ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ علم ذکر 1 نمبر ہے، اس کا مطلب ہے اللہ مجھ سے اس وقت جو چاہ رہا ہے اسے اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کر دینا، یعنی عمل ہو اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ یہ علم و ذکر کا خلاصہ ہے۔ آج تو جو آدمی جو سیکھے وہی علم، جو آدمی کسی سے جو پوچھے وہی علم نہیں۔ میرے دوستو، علم صرف اس کو کہتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقینی کامیابی کے لیے اللہ رب العزت کے یہاں سے لے کر آئے ہیں، اس کو علم کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ قبر کے 3 سوال ہیں۔ نمبر 1 رب کو جاننا، نمبر 2 اس کے احکامات کو جاننا، نمبر 3 نبی کی نیابت میں ملی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنا۔ لیکن آج علم اور جہالت میں کوئی فرق نہیں رہا۔ جہاں آگ بند ہو جاتی ہے وہاں جہالت ختم ہو جاتی ہے اور علم شروع ہو جاتا ہے۔ ساری جہالت جہاں ختم ہو جائے گی علم وہاں سے شروع ہوگا۔ یہ قبر کے 3 سوال، یہ تینوں سوال علم کے بارے میں ہیں، جہالت کے بارے میں کوئی سوال نہیں۔ یہاں قبر میں زبان علم پر نہیں چلے گی کہ کوئی کر کے گیا، کوئی سیکھ کر گیا، کوئی سن کر گیا، کوئی سنا کر گیا۔
اسی لیے قرآن نے عالم یقین والوں کو کہا ہے۔ لیکن آج امت تربیت کے علم کو کھو چکی ہے۔ امت کے پاس شریعت کا علم تو ہے، لیکن تربیت کے علم سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ وہ محنت ہمارے ہاں علم ذکر سے چاہی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو نمونہ ہے ساری امت کے لیے، وہ تربیت کی وجہ سے نمونہ بنائے گئے، صرف علم کی وجہ سے نہیں۔ علم نبوت والے علم پر ان سے محنت کرائی گئی، تب کہیں جا کر نمونے بنائے گئے۔ محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک مدرسے سے بخاری ختم پر فرمایا، بھائیو آپ نے بخاری ختم کی، علم حاصل ہوا، اب اس علم پر 3 مقصدوں کے لیے محنت ضروری ہے۔ نمبر 1، اس علم کے مطابق آپ کے اندر کا یقین۔ نمبر 2، اس علم کے مطابق عمل، اور 3، اس یقین اور عمل کو عالم میں پھیلانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے علم پر ان تینوں پہلوؤں سے ابتدا میں محنت کی گئی تھی، تو اس زمانے کے کائناتی نقشوں پر چلنے والے روم و فارس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آخری زمانے میں دجال اپنی ذات سے اتنی بڑی طاقت کا مظاہرہ کرے گا کہ اس کے مقابلے میں موجودہ طاقتیں بھی کچھ نہیں ہیں۔ اس وقت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام زمین سے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے آئیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس علم پر یہی محنت کریں گے، اس پر اللہ پاک اس دجالی طاقت کو ہلاک کر دے گا۔ تو جب پہلے بھی یہ ہو چکا اور آخر میں بھی ایسا ہوگا، تو پھر اس پر شک کیوں ہے کہ اس دور میں کیسے ہو سکے گا؟ آج بھی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ ایک متعدد بطبقہ اس علم پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی طرح محنت کر ڈالے۔ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہونے والے اعمال کو اللہ رب العزت نے ایٹم بم سے زیادہ طاقتور بنایا ہے، اور ایک ایک عمل کو عالم کی تعمیر کا ذریعہ بنایا ہے۔ صلاۃ الاستسقاء زمین کے حالات میں بدلاؤ کا ذریعہ، صلاۃ الخسوف اور صلاۃ الکسوف چاند اور سورج کے حالات بدلنے کے لیے ہے، صلاۃ الحاجات اور دعا ہر قسم کے انفرادی اور اجماعی ناموافق حالات بدلنے کے لیے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرا کر یہی ظاہر کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہونے والے اعمال کی اتنی طاقت ہے، اور یہ چاند کی طرف انگلی کا اشارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تکوینی عمل تھا۔ تشریعی عمل اس سے بھی زیادہ طاقت والے ہیں۔ جب یقین کے ساتھ ایمان والا وضو کر کے کلمے کی گواہی دیتے ہوئے آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھاتا ہے تو 7 آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور عرش کے اوپر نور کا ستون ہلنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے اللہ کے اوامر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے کی نیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے علم کو حاصل کرنے کے لیے جو سفر کرتا ہے، تو اس کا یہ سفر عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے چلنے والوں کے پیروں کے نیچے 70,000 فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ شیطان پر ایک عالم 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ یہ فضائل کی کتاب یاد ہو جانے کا نام صرف علم نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، تعلیم عمل کو کہتے ہیں اور علم یقین کو کہتے ہیں۔ صرف دماغ میں آ جانے کا نام علم نہیں ہے، یا کتاب یاد ہو جانے کا نام علم نہیں ہے، بلکہ قرآن نے عالم یقین والوں کو کہا ہے، معلومات ہو جانے کو نہیں۔ قرآن نے عالم یقین والوں کو کہا ہے کہ اللہ کے وعدوں کا جنہیں یقین ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام علم کے ساتھ بھی جو کرنا ہے وہ دعوت۔ پہلا کام دعوت، دنیا آخرت میں کامیابی دلانے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے علم کو حاصل کرنے کا لوگوں کے اندر شوق و طلب پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اعمال کے فضائل سنانا اور تعلیم کے دوران تعلیمی گشت کرنا۔ دوسرا کام مشق، وہ علم جس میں انسانوں کے اعمال و افعال کے دنیا آخرت میں ظاہر ہونے والے نتیجوں کا بیان ہو۔ ایسے علم میں مشغولیت اور تعلیم کے حلقوں میں خوب جم کر بیٹھنا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ تعلیم کا حلقہ ہو گیا محلے والوں کے لیے۔ یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیں کہ تعلیم ہے مسجد وار جماعت کی۔ اپنے محلے والے آتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے، کوئی 5 منٹ، کوئی 10 منٹ بیٹھیں گے، پھر اٹھ کر چلے جائیں گے۔ لیکن اگر یہ سوچ لیا کہ تعلیم ہے محلے والوں کے لیے، لہذا محلے والے جتنی دیر بیٹھیں اتنی دیر تعلیم ہونی چاہیے، پھر یہ تعلیم مسجد وار جماعت کی اپنے یقین بدلنے کے لیے تعلیم ہے۔ ہاں، ہم محلے والوں کو اپنے تعلیمی حلقے کی دعوت دیں گے، انہیں بیٹھنے کی ترغیب دیں گے، لیکن یہ نہیں
کہ جب محلے والے اٹھ کر جانے لگے تو ہماری تعلیم ختم ہو جائے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا دوستو کہ مسجد میں تعلیم مسجد وار جماعت کی اپنی تعلیم ہے، اسے 30 منٹ سے لے کر 1.5 گھنٹے تک پہنچانا ہے۔ محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھو بلکہ مجاہدوں کے ساتھ بیٹھو، اس لیے کہ صرف تعلیم کے علم سے عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوتی بلکہ تعلیم کے نور سے عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اصل میں عمل کی قوت کا تعلق علم نبوت کے نور سے ہے۔ اب جتنا حدیث کا نور آئے گا اپنے اندر اتنی عمل پر پڑھنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ اس لیے عرض یہ ہے کہ ایک ایک حدیث کو 3 بار پڑھو، فائدے کو ایک بار پڑھنا ہے، فائدے میں جو حدیث آئے گی اسے بھی ایک ہی بار پڑھنا ہے۔ صرف حدیث 3 بار ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یہ طریقہ نبوت ہے امت کو تعلیم دینے کا، اور یہی طریقہ مسنون ہے۔ محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ادب اور عظمت، دھیان اور توجہ اللہ اور باوضو بیٹھنے کی کوشش اور ٹیک لگا کر نہ بیٹھنا، یہ نہیں کہ جسے کتاب پڑھنی آتی ہے وہ بس منہ کے سامنے کتاب رکھ کر پڑھتا چلا جا رہا اور ساتھیوں کا دھیان کہیں اور ہے۔ میرے دوستو، کتاب پڑھنا مقصود نہیں ہے بلکہ امت کو اس کے یقین پر لانا مقصود ہے کہ فضائل کا یقین اپنے اندر پیدا کرو۔ آپ حضرات اس طرح سے تعلیم میں بیٹھیں گے تاکہ تعلیم کا عمل مکمل ہو۔ تیسرا کام دعا۔ ان دونوں کاموں کے کرنے کے بعد اب رو رو کر اللہ سے علم کی حقیقت کو مانگنا۔ ذکر کا مفہوم اللہ تعالیٰ کے اوامر میں اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ مشغول ہونا۔ ذکر سے کیا چاہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ ذکر کی 3 محنتیں: نمبر 1 دعوت، نمبر 2 مشق، نمبر 3 دعا۔ میرے دوستو، ذکر کا مطلب صرف تسبیح کا پورا کرنا نہیں ہے، یہ تو اسباب ہیں اللہ کا دھیان حاصل کرنے کے لیے۔ اصل میں ذکر کہتے ہیں اللہ کے دھیان کو، کیونکہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ صرف اللہ کے دھیان لانے کا سبب ہیں، اس لیے ان کو طبعاً ذکر کہہ دیا جاتا ہے۔ تلاوت ذکر ہے، نماز ذکر ہے، تسبیح ذکر ہے۔ یہ سب ذکر کیوں ہے؟ کہ ان سے اللہ کا دھیان لانا مقصود ہے، اس لیے ان کو طبعاً ذکر کہہ دیا گیا، ورنہ اصل میں میرے دوستو ذکر تو اللہ کے دھیان کو کہتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ للذکر، کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اگر نماز اللہ کے دھیان سے ہو رہی ہے تو نماز ذکر ہے، جو عمل بھی اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو وہ ذکر ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر اطاعت کرنے والا جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو تو وہ ذاکر ہے۔ اب ہر عمل میں اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد فرماتے ہیں۔ جب تک آدمی کے ہونٹ اللہ کے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں اللہ کی طاقت اور مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ پاک اسے اپنی محبت اور مغفرت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا ذکر شیطان سے بچنے کا قلعہ ہے۔ اب ذکر کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے بھی 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام دعوت، ایک ایک مسلمان کو اللہ کا ذکر کرنے پر اس دعوت کے ذریعے سے آمادہ کرنا ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی ذات کا تعارف کرانے والا بن جائے، اللہ کی تعریفیں کرنے والا اور تذکرے کرنے والا بن جائے۔ اس پر امت کو آمادہ کرنا ہے ترغیب دے کر۔ یہ ترغیب ہمیں اسی لیے دینی ہے کہ اس کی حقیقت ابھی ہمارے اندر نہیں ہے، اسی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں۔ جب اس کی حقیقت ہمیں حاصل ہوگی تو ہمیں اللہ کا دھیان مل جائے گا۔ اس کے لیے دعوت کے بعد ہمیں مشق کرنی ہے۔ دوسرا کام مشق، کہ تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، اس کیفیت کے ساتھ کہ میرا اللہ جس نے سب کچھ اپنی قدرت سے بنایا ہے وہ میرے سامنے ہے، میرے ذکر کرنے کو سن رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ کے ذکر کی مشق کرنی ہے۔ اب تیسرا کام دعا، کہ ان دونوں کاموں کو کرنے کے بعد یعنی اس دعوت اور مشق کے بعد رو رو کر اللہ رب العزت سے ذکر کی حقیقت مانگنی ہے۔ اکرام مسلم۔ اکرام مسلم کا مفہوم اللہ کے بندوں سے متعلق جو اللہ کے اوامر ہیں انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر پابندی سے پورا کرنا۔ اکرام مسلم سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق کو ادا کرنا اور اپنے حق کو معاف کرنا۔ یہ نمبر بھی ہم سے 3 محنت چاہ رہا ہے، 1 دعوت، 2 مشق، 3 دعا۔ میرے دوستو عزیز و بزرگوں، مال کی طبعی چاہت اور اس سے دلچسپی اور محبت کے باوجود اپنا کمایا ہوا مال اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نبیوں اور کتابوں کی تعلیم کے مطابق اپنے ماحول کے ضرورت مندوں پر خرچ کرو۔ قربت دار
مسکین یتیموں پر خرچ کرے۔ غرض یہ کہ اپنی کمائیاں دوسروں پر خرچ کریں اور دوسروں کو آرام و نفع پہنچائے۔ ہر مسلمان کا اکرام کرے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، ہر امتی کے آگے بچھ جانا۔ میرے دوستو، ہر شخص کے حقوق کو ادا کرنا ہے اور اپنے حق کو معاف کرنا ہے۔ دوستو، جو آدمی مسلمانوں کے عیبوں کو چھپائے گا، اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ جو آدمی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپائے گا، اللہ پاک اس کو جنت کے بیچ میں محل عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، اس لیے ہمیں اکرام مسلم کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے بھی 3 کام کرنے ہوں گے۔ 1 دعوت، 2 مشق، تیسری دعا۔ پہلا کام دعوت، اس کے لیے دوسروں میں دعوت دے کر اکرام مسلم کا شوق پیدا کرنا ہے۔ ایک ایک مسلمان کی قیمت سمجھانی ہے کہ جب تک ایک مسلمان بھی زمین پر موجود ہے، جب تک یہ سورج، چاند اور آسمان موجود رہے گا، ورنہ ساری کائنات توڑ پھوڑ دی جائے گی۔ اسی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے اکرام و اخلاق، ہمدردی اور ایثار کے واقعات سنانے ہیں۔ یہ دعوت ہمیں اس لیے دینی ہے کہ میرے اخلاق ٹھیک ہو جائیں، میں حقوق کا ادا کرنے والا بن جاؤں۔ میرے دوستو بزرگوں، آج امت کے حقوق کا مارنا صحیح ہے۔ باپ بیٹے کا حق، بیٹا باپ کا حق، ماں بیٹے کا حق، بیٹا ماں کا حق، استاد شاگرد کا حق، شاگرد استاد کا حق، یعنی ہر ایک دوسرے پر قابض ہے۔ ہم اکرام مسلم کی دعوت دیں گے اپنے اندر حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے۔ دوسرا کام مشق، اللہ کے راستے میں نکل کر اکرام مسلم کی مشق کرنا خدمت کے ذریعے سے، کہ اپنے ساتھیوں کی خوب خدمت کرو، ہر ساتھی کی خدمت کر کے اپنے اندر تواضع پیدا کرو۔ اللہ کی طرف سے جو تربیت ہوگی وہ خدمت کرنے سے ہوگی۔ میرے دوستو، ایک جماعت نکلی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی۔ اس میں کام تقسیم ہو گئے کہ یہ بکری ذبح کریں گے، یہ گوشت بناویں گے، پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے خدمت کا کام نہ ملا۔ تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے آپ رہنے دیجئے، ہم لوگ سب کر لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں بھی جنگل سے لکڑیاں چن کر لاؤں گا کھانا پکانے کے لیے۔ دوستو، سارے نبیوں کے سردار وہ ساتھیوں کی خدمت کے لیے لکڑیاں چن کر لا رہے ہیں۔ میرے دوستو، ہم جماعت میں جا تو رہے ہیں پر ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ جماعت میں نکل کر جو اپنے آپ کو مٹائیں گے، اللہ اسے بنائے گا۔ ایسا کرنے سے اکرام مسلم کی مشق ہوگی کہ خدمت کرنے سے، تواضع اختیار کرنے سے اور چھوٹا بننے سے ہمارے لیے اکرام مسلم کی حقیقت کا حاصل کرنا اب دعا کے ذریعے سے پورا ہو جائے گا۔ اس لیے ان دونوں کاموں کو کرنے کے بعد، یعنی اکرام مسلم کی دعوت اور اس کی مشق اس طرح جس طرح عرض کی گئی ہے کرنے کے بعد، اب تیسرا کام دعا، کہ اب رو رو کر اللہ جل شانہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے اخلاق کی حقیقت کو مانگنا ہے۔ اب 5واں نمبر اخلاص نیت۔ اخلاص نیت، اخلاص کا مفہوم اللہ تعالیٰ کے اوامر کو صرف اللہ کی رضامندی کے لیے پورا کرنا۔ اخلاص سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر اختیار کرنے میں اپنی نیت کو صحیح رکھنا۔ اس نمبر کی حقیقت حاصل کرنے کے لیے بھی 3 محنتیں شرط ہیں۔ 1 اخلاص کی دعوت، 2 اخلاص کی مشق، 3 اخلاص کی دعا۔ میرے دوستو بزرگوں، عالم، سخی اور شہید جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ بڑے بڑے اعمال والے ہیں جنہیں جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ جہنم انہی سے دہکائی جائے گی۔ یہ جہنم کی چپٹیاں ہیں، یہ جہنم کے دہکانے کا سامان ہے۔ یہ بڑے بڑے اعمال والے صرف اس وجہ سے کہ ان کی نیت صحیح نہیں رہ سکی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس روایت کے نقل کرنے والے ہیں، وہ خود اس حدیث کو بیان کرتے کرتے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ ایمان اور اعمال میں نمونہ ہیں۔ اس ایمان پر یہ اعمال کر کے یہ حال کے بار بار کی بے ہوشی، اتنا ڈر تھا اخلاص کا۔ اسی طرح ایک بار یہی حدیث ایک نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی تو یہ حدیث سن کر بے ہوش ہو گئے۔ کتنی سخت حدیث ہے یہ، ہم سب کی عبرت کے لیے۔ اس لیے میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، ہر عمل میں اللہ رب العزت کی رضامندی کا جذبہ ہو۔ کسی بھی عمل سے دنیا کی طلب یا اپنی حیثیت بنانا مقصود نہ ہو۔ میرے دوستو، اللہ پاک کی رضامندی کے لیے تھوڑا سا عمل بھی بڑے بڑے انعامات دلوائے گا، مگر دعوت کی محنت یہ پوری کرنی پڑے گی، ورنہ اس کے بغیر بڑے بڑے عمل بھی گرفت کا، اللہ کی پکڑ کا ذریعہ بنیں گے۔
اس لیے اپنی نیت کو صحیح رکھنے کے لیے اخلاص کی حقیقت حاصل کرنی پڑے گی۔ اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے بھی 3 کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام دعوت، کہ دوسروں میں دعوت کے ذریعے سے تصحیح نیت کا فکر و شوق پیدا کیا جائے، اس لیے کہ ہمارے اندر اخلاص کی حقیقت نہیں ہے۔ اس کی حقیقت حاصل کرنے کے لیے میں اس کی دعوت دے رہا ہوں۔ دوسرا کام مشق، کہ اپنے ہر عمل سے پہلے اور ہر عمل کے بیچ میں اور ہر عمل کے ختم پر، لیکن نماز میں نماز شروع کرنے سے پہلے اور نماز کے ختم پر صرف 2 بار اور باقی عمل میں 3 بار نیت کو صحیح رکھنے کے لیے اپنے دل سے یہ کہیں کہ اے اللہ، تیری رضامندی کے لیے میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں یا کر رہا ہوں یا کر چکا ہوں، تو اسے قبول کر لے۔ اس طرح اس کی مشق کرنی پڑے گی۔ تیسرا کام دعا، کہ ہر عمل کے پورا ہونے پر اپنی نیت کو ناقص قرار دیتے ہوئے توبہ اور استغفار کریں اور پھر رو رو کر اللہ رب العزت سے اخلاص کی حقیقت کو مانگیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا محمد یوسف کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمائے ہوئے 6 نمبروں میں سے چھٹے نمبر دعوت و تبلیغ کے مذاکرے کا پہلا حصہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے کئی سال پہلے پڑھ کر سنائے تھے۔ اس مذاکرے کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاکم اللہ الخیر۔ دعوت و تبلیغ۔ دعوت و تبلیغ کا مفہوم اپنے یقین اور عمل کو درست کرنے اور سارے انسانوں کو صحیح یقین پر لانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ محنت کو سارے عالم میں زندہ کرنے کی کوشش کرنا۔ دعوت و تبلیغ سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ اس محنت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کام کے عالمی تقاضوں کو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ پورا کرنا۔ اس نمبر کی حقیقت ہمیں حاصل ہو جائے، اس کے لیے بھی 3 محنتیں کرنی ہیں۔ 1 دعوت، 2 مشق، 3 دعا۔ میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، آج امت میں کسی حد تک انفرادی اعمال کا رواج ہے، یعنی اعمال کی شکل تو ہے پر حقیقت نکلی ہوئی ہے، اس لیے کہ امت اپنا سرمایہ جو اللہ کے فضل سے ملا ہے، یہ اپنے ایمان، نماز، علم، ذکر، اخلاص اور دعوت کی ذمہ داری جو اسے ملی تھی، یہ امت اپنے اس سرمایہ کو لیے بیٹھی ہے، جس کی وجہ سے امت کی اکثریت میں کفر اور شرک، امت کی اکثریت میں فسق و فجور، امت کی اکثریت میں جہالت، غفلت، بد اخلاقی، دکھاوا اور چیزوں اور شکلوں پر محنت کرنے میں ایسا پھنسی ہوئی ہے کہ امت اپنی ذمہ داری سے ہاتھ دھو بیٹھی، جس محنت کے کرنے پر خود اس کو ایمان اور اعمال کی حقیقت سے نوازا جاتا اور دوسروں کی ہدایت ملنے کا یہ سبب بنتی۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اور طفیل میں اسے دعوت والی محنت ملی ہوئی ہے، جس محنت کے کرنے پر انسانیت اپنے بنانے والے اور اپنے پالنے والے کو پہچان کر اس سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے بے قرار اور بے چین رہتی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی طرح۔ اس لیے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی طرز پر اپنی جان اور مال کو جھونک دینا اور جن میں محنت کرنا ہے ان سے کسی چیز کی طلب نہ کرنا، اس کے لیے ہجرت بھی کرنا اور نصرت بھی کرنا۔ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے، آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے۔ جو دوسروں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کی محنت کرے گا، اللہ جل شانہ اس کو سب سے پہلے ایمان اور اعمال صالحہ کی حقیقتوں سے نواز کر اپنا تعلق عطا فرمائیں گے۔ اس راستے میں ایک صبح یا ایک شام کا نکلنا پوری دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ اس راستے میں ہر مال کے خرچ پر اور اللہ کے ہر ذکر اور تسبیح اور ہر نماز کا بھاؤ 7 لاکھ ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس راستے میں محنت کرنے والوں کی دعائیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعاؤں کی طرح قبول ہوتی ہیں، یعنی جس طرح ان کی دعاؤں پر اللہ رب العزت نے ظاہر کے خلاف اپنے قدرت کو استعمال فرما کر نبیوں اور ان کی قوموں کو کامیاب کر کے دکھلایا ہے اور ان کے باطل خاکوں کو توڑ پھوڑ کر تہس نہس کر کے دکھلایا ہے، اسی طرح اس محنت کے کرنے والوں کی دعاؤں پر اللہ پاک ظاہر کے خلاف اپنی قدرت کے مظاہرے کر کے دکھلائیں گے۔ جب عالمی بنیاد پر محنت کی جائے گی تو تمام عالم کے انسانوں کے دلوں میں اس محنت کے اثر سے تبدیلیاں لائیں گے۔ اس دعوت و تبلیغ کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے بھی 3 محنتیں کرنا پڑیں گی۔ پہلا کام دعوت کے ذریعے امت کے ایک ایک فرد کو اس محنت کے کرنے کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ ہر امتی کو اس کی ذمہ داری سمجھانی ہے اور اللہ کی قدرت دعوت کے ساتھ کس طرح ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ جو ظاہر کے خلاف اللہ کی قدرت جو مشاہدے میں آئی ہے ان واقعات کو سنانا۔ دوسرا کام مشق، خود اپنے آپ کو قربانی کی شکلوں یعنی ہجرت اور نصرت والے اعمال دعوت میں لگانا ہے۔ صحابہ کرام ہر حال میں نکلے ہیں اس ذمہ داری کو پورا کرنے۔
نکاح کے وقت، رخصتی کے وقت، ولادت کے موقع پر، وفات کے موقع پر، سردی میں، گرمی میں، بھوک میں، فاقے میں، صحت میں، بیماری میں، قوت میں، کمزوری میں اور جوانی میں، بڑھاپے میں، یعنی ہر تقاضے پر ان کے ساتھ حالات کیسے بھی ہوں پر پوری ذمہ داری کے ساتھ اس محنت کو کرتے تھے۔ اس کی ہمیں بھی مشق کرنی ہے صحابہ کی طرز پر۔ اس کے ساتھ تیسرا کام جو اس ساری محنت کی جان ہے، یعنی دعا۔ تیسرا کام دعا، اللہ پاک سے رو رو کر اس عالی محنت کو عالم میں کرنے کے لیے اپنے آپ کو قبول کروانا۔ میرے دوستو بزرگوں، ان چیزوں سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے ہر شخص سے، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، 4 ماہ کا مطالبہ کیا جائے۔ اپنے مشاغل، ساز و سامان اور گھر بار سے نکل کر ان چیزوں کی دعوت دیتے ہوئے اور خود اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے ملک بملک، قوم بقوم، قریہ بقریہ پھریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر امتی کو مسجد والا بنایا تھا، مسجد کے کچھ مخصوص اعمال دیے تھے۔ ان اعمال سے مسلمانوں کی زندگی میں اطمینان تھا۔ مسجد میں اللہ کی بڑائی کی، ایمان کی، آخرت کی باتیں ہوتی تھیں۔ اعمال سے زندگی بننے کی باتیں ہوتی تھیں۔ اعمال کے ٹھیک کرنے کے لیے تعلیمیں ہوتی تھیں۔ ایمان اور عمل صالح کی دعوت کے لیے ملکوں اور علاقوں میں جانے کی تشکیلیں ہوتی تھیں۔ یہاں تعاون، ایثار اور ہمدردیوں کے اعمال ہوتے تھے۔ آج ہم دھوکے میں پڑ گئے کہ ہمارے پیسے سے مسجد چلتی ہے۔ مسجد اعمال سے خالی ہو گئی اور چیزوں سے بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کو بازار والوں کے تابع نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نہ بجلی تھی، نہ پانی تھا، نہ غسل خانے، خرچ کی کوئی شکل نہ تھی۔ مسجد میں آدمی آ کر داعی بنتا تھا، معلم بنتا تھا، ذاکر بنتا تھا، نمازی بنتا تھا، مطیع بنتا تھا، متقی بنتا تھا، زاہد اور خلیق بنتا تھا، باہر جا کر ٹھیک زندگی گزارتا تھا۔ مسجد بازار والوں کو چلاتی تھی۔ ان 4 ماہ میں ہر جگہ جا کر مسجدوں میں ہر امتی کو لانے کی محنت کریں۔ مسجد والے اعمال کو سیکھتے ہوئے دوسروں کو یہ محنت سیکھنے کے لیے 3 چلوں کے واسطے آمادہ کریں۔ آپ حضرات 3 چلوں کی دعوت خوب جم کر دیں، اس میں بالکل نہ گھبرائیں، اس کے بغیر زندگیوں کے رخ نہ بدلیں گے۔ جن احباب نے خود ابھی 3 چلے نہ دیے ہوں وہ بھی اس نیت سے خوب جم کر دعوت دیں کہ اللہ پاک اس کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ جب محلوں کی مسجد میں ہفتوں کے 2 گشتوں کے ذریعے فی گھر ایک آدمی 3 چلوں کے لیے آواز لگ رہی ہوگی، تعلیموں اور تسبیحات پر احباب جڑ رہے ہوں گے، ہر مسجد سے 3 دن کی جماعتیں نکالنے کی کوشش ہو رہی ہوگی، تو شب جمعہ کا اجتماع صحیح نہج پر ہوگا اور کام کے بڑھنے کی شکلیں بنیں گی۔ جمعرات کو عصر کے وقت سے محلے کی مسجد کے احباب اپنی اپنی جماعتوں کی شکلوں میں بستر و کھانا ساتھ لے کر اجتماع کی جگہ پر پہنچیں۔ مشورے سے ایسے ساتھی سے عمومی بات کرائی جائے جو محنت کے میدان میں ہو اور جن کی طبیعت پر کام کے تقاضے غالب ہوں۔ بہت ہی فکر و اہتمام سے تشکیلیں کی جائیں۔ اگر اوقات اصول نہ ہوں تو رات کو بھی محنت کی جائے، رو رو کر مانگا جائے، صبح کو پھر جماعتوں کی تشکیل کریں، ہدایت دے کر جماعتیں روانہ کی جائیں۔ 3 دن کی محلوں سے تیار ہو کر آئی جماعتوں کے نکلنے کا رخ پڑنا چاہیے۔ اگر شب جمعہ میں خدا نخواستہ سب تقاضے پورے نہ ہو سکیں تو سارے ہفتے اپنے محلوں میں پھر اس کے لیے کوشش کی جائے اور آئندہ شب جمعہ میں محلوں سے تقاضوں کے لیے لوگوں کو تیار کر کے لایا جائے۔ میرے دوستو، آج محنت ایمان کے بنانے سے ہٹی ہوئی ہے۔ آج دنیا محنت کا میدان بنی ہوئی ہے کہ چیزیں بنا لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کلمہ بنا لو کامیاب ہو جاؤ، قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے 100% کامیاب ہو گئے۔ اس وقت 2 محنتیں دنیا میں ہو رہی ہیں، ایک محنت نبیوں والی اور ایک محنت نبیوں کے خلاف۔ نبیوں والی محنت کیا ہے؟ یوں کہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام والی محنت یہ ہے کہ جتنے حالات آویں ان کو اعمال سے حل کراؤ، اعمال سے بدلو، اور دنیا کی جو محنت ہے کہ جتنے حالات آوے ان کو چیزوں سے بدلو، کہ خوف آ رہا ہے تو ہتھیار بناؤ، بیماری آ رہی ہے تو دوائیں بناؤ۔ یہ انسان اتنا بے عقل اور اتنا ناداں ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کر اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے نظام سے ٹکر لے رہا ہے کہ ہم نے حالات کا انتظام کر لیا۔ میرے دوستو بزرگوں، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے وہ یہ چھوٹے چھوٹے نقشے بنا کر ان حالات سے بیچارے بچنا چاہتے ہیں کہ ان حالات کو روکنے کا انتظام کر لیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام سے بیچارہ غافل ہے، اور پھر جب حالات بگڑتے ہیں تو پھر یہ ان حالات کی نسبت چیزوں کی طرف کرتا ہے۔ یہ چیزوں کی طرف نسبت کرنا بے ایمانی کی بنیاد ہے کہ زلزلے آئیں گے تو یوں کہے گا کہ ماہر ارضی کو پکڑو، یعنی زمین کے ماہرین سے پتہ کرو کہ یہ زلزلے کیوں آئے۔
اور قحط سالی سوکھا آوے گی تو یوں کہے گا کہ سائنس والوں سے پوچھو کہ سوکھا کیوں پڑا، اور بیماری آوے گی تو یوں کہے گا کہ وزیر صحت سے پوچھو کہ یہ بیماری کیسے آئی۔ اور اگر ایمان ہوتا تو یوں کہتا کہ زلزلے جب آیا کرتے ہیں جب زنا ہوا کرتا ہے، اور سوکھا قحط سالی جب آیا کرتا ہے جب تاجر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اگر ایمان ہوتا تو ان حالات کو اپنی بدعمالیوں سے جوڑتا، لیکن ایمان نہیں ہے، اس لیے حالات کو حالات سے جوڑ رہا ہے اور حالات کو چیزوں سے جوڑ رہا ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، حالات کا چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہیں سے کہیں تک بھی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ایسا کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے نقشے والوں کے نقشے توڑے ہیں۔ جو نقشے آج موجود ہیں وہ قوم سبا میں باغات کے نقشے، وہ قوم سمود میں کارخانوں کے نقشے، قوم نوح میں اکثریت کے نقشے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے نقشے پہلے توڑے ہیں۔ قرآن ان سارے نقشوں کے ٹوٹنے اور ان کے غرق ہونے اور ان کو زمین میں دھسنے، ان کی بستیوں کو آسمان پر اٹھا کر لے جا کر پلٹنے، ان سارے واقعات سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی فیصلہ نہیں کیا چیزوں پر اور ملک و مال پر، بلکہ اللہ نے جو خیر کا فیصلہ کیا ہے، فلاح یا کامیابی کا فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ انسان کے جسم سے نکلنے والے ایمان والے اعمال پر کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے اپنی مرضی کے مطابق فیصلے نازل کرانا چاہتے ہو تو اللہ کی رضا کے مطابق اپنے جسم سے ایمان والے اعمال کو ظاہر کرو، پھر اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ لیکن یہ انسان اپنی آنکھوں پر اسباب کی پٹی باندھ کر اس طرح چلتا ہے کہ جتنے اس کے حالات بگڑتے ہیں یہ چیزوں پر محنت کو بڑھا دیتا ہے کہ تجارت میں حالات آئے تو تجارت کی محنت کو بڑھائے گا، اور زمینداری پر حالات آئے تو زمینداری کی محنت بڑھائے گا، اور ملازمت پر حالات آئیں گے تو یوں کہے گا کہ اس سے اچھی کوئی نوکری تلاش کر لوں، تو حال کو حال سے بدلنا چاہے گا اور اس میں چلتا رہے گا اور آگے بڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ آگے بڑھتے بڑھتے یہ وہاں پہنچ جائے گا جہاں سے واپسی کا وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں خوب بیان کیا ہے۔ قرآن کہ جو اپنے اعمالوں کو برباد کر لیتے ہیں، اللہ کی ذات عالی کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ان کی محنت، ان کی مشقت وہ ساری بیکار جاتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہر محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہے۔ محنت دنیا میں بہت ہو رہی ہے، لیکن ہر محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہے۔ وہ محنت کرنے والا کامیاب ہے جس کی محنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت سے میل کھاتی ہو۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ۔ قرآن اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے نبی جی، آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی بہت محنت کرنے والا اور اس کے چہرے پر اس کی محنت کے آثار کہ چہرہ اس کا تھکا ہوا، لیکن یہ اپنی ساری محنت کے باوجود جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ محنت ہو، صحیح ہو، انشاءاللہ مقبول ہوگی۔ جن کی محنت صحیح راستے سے ہٹی ہوئی لگی، اللہ تعالیٰ کے یہاں صحیح جس کو اسلام کہا گیا ہے کہ مدینے والوں جیسا اسلام کہ جو اس کے علاوہ لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، چاہے جتنا اپنے آپ کو تھکایا ہو۔ اس لیے محنت کے شروع کرنے سے پہلے محنت کی صحیح تحقیق دنیا سے جانے سے پہلے ہو جائے، ورنہ محنتیں کرنے والے اپنی محنتوں کا نقصان یا دنیا میں دیکھ لیں گے یا آخرت میں دیکھیں گے۔ جہاں محنت کے صحیح کرنے کا وقت نہیں ہوگا وہاں ان کی محنتوں کو دکھلایا جائے کہ یہ تمہاری محنت ہے۔ اس وقت امت اپنی ملازمت، اپنی تجارت، اپنی کاشتکاری، ہر اعتبار سے امت خسارے میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ بات نہیں کہ اعمال سے صرف آخرت بنتی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اعمال پر نقد دنیا بناتے ہیں اور آخرت ادھار۔ قرآن کہ ہم ایمان اور اعمال صالحہ پر دنیا بناتے ہیں ان کی کہ خوشگوار زندگی گزارو۔ آج تو سارا عالم اس غلط فہمی کے اندر ہے کہ جو ہتھیار بنا لے وہ کامیاب، جو اس سے بڑا بم بنا لے وہ اس سے بڑا کامیاب۔ کیسی عقل ماری گئی اور کیسی الٹی سوچ ہے۔ اگر یوں کہتا سارا عالم کی کوئی ضرورت نہیں ہتھیار بنانے کی، انسان اگر انسان بن کر جیے تو ہتھیار کس کے لیے بناوے گا؟ آج غلط محنتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس پر محنت ہو رہی ہے، اور جو ان محنتوں میں لگے ہوئے ہیں وہ اپنی کامیابی کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ یوں کہیں کہ یہ انسان اگر خود اپنے آپ کو بنا لے اور پھر اسے ہتھیار کی ضرورت پیش آ جائے تو اللہ درخت کی ٹہنی کو تلوار بنا دے، جیسے احد میں عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹہنی کو تلوار بنایا ہے کہ جب ضرورت پیش آئے گی تب دیکھی جائے گی، تو اپنے آپ کو بنا لے، سارا نظام عمل تیرے لیے پابند کر دیں گے، تیرے لیے مسخر کر دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، محنت صحیح رخ کی ہو،
محنتیں بہت ہو رہی ہیں اور ہر ایک کو دعویٰ ہے کہ ہماری محنت صحیح ہے۔ غلط محنت کرنے والوں کو اپنی محنت پر دعویٰ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، قرآن بالکل واضح ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قرآن، اللہ تعالیٰ صاف صاف بتلا رہے ہیں کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ کس لیے بھیجے گئے ہو دنیا میں؟ اللہ نے تمہیں کیوں بنایا ہے؟ اللہ نے دنیا میں تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ تمہارے بھیجے جانے کا کیا مقصد ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قرآن، کہ تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ کیا فائدہ ہے کہ ہم کپڑا بنا رہے ہیں، ہم ہتھیار بنا رہے ہیں، ہم دوائیں بنا رہے ہیں، ہم بھی تو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ کہ کسی سے کہو کہ آ جاؤ گشت کر لیں تو کہتا ہے کہ میاں کیا ہم دکان پر کام نہیں کر رہے ہیں؟ میاں ذرا 4 مہینے لگا لو تو کہتے ہیں کہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں۔ کیا ہم بیکار ہیں؟ کیا اسی کو کام کہتے ہیں کہ میری ذات سے فائدہ انسان کو پہنچ جائے؟ میرے دوستو بزرگوں، اس میں تو انسان ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اتنا فائدہ تو جانور سے بھی پہنچتا ہے، اور پھر یہ انسان بھی ریٹائر ہو جاتا ہے۔ جیسے جانور ریٹائر ہوتا ہے کہ دودھ دینے والے جانور کو قصائی کے حوالے کیا کہ لو جی تم اس کو کاٹو۔ میرے دوستو بزرگوں، جب انسان بھی یہ سمجھ لیتا ہے کہ میری ذات سے جس کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے میں اسی کے لیے پیدا کیا گیا تھا، خدا کی قسم ایسے انسان بھی جب ان کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا ختم ہو جاتا ہے، یہ بھی غیروں کے اسی طرح حوالے ہو جاتے ہیں، پھر یہ ضائع ہوتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمیں اپنے سرمایے کو جو اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے اس کو نبیوں والی محنت پر استعمال کرنا ہے۔ وہ کیا محنت ہے؟ وہ محنت ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قرآن، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اور اللہ کی ذات پر یقین رکھنا۔ صرف علم نہیں کہ ہاں اللہ کی ذات کے بارے میں معلوم ہے، یہ اس امت کا کام ہے، یہ اس امت کا مقصد حیات ہے، اسی کام کے لیے اس امت کو بھیجا گیا ہے۔ لیکن یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، ابھی ہماری اس کام کے بارے میں مختلف رائے ہیں، مختلف خیالات ہیں۔ کوئی یوں کہتا ہے کہ بھلا کام ہے، اچھے لوگ ہیں، تو دوستو بھلائی کے کام تو بہت سے ہیں کہ چاہے تبلیغ کر لو یا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دو، یہ بھی بھلائی کا کام ہے۔ کسی ننگے کو کپڑا پہنا دو، یہ بھی بھلائی کا کام ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، یتیم خانے بنوا دو، مسجد بنا دو، یہ بھی بھلائی کے کام ہے۔ بھلائی کے کام تو بہت سے ہیں کرنے کے۔ میرے دوستو بزرگوں، جس طرح ایک امتی بحیثیت کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے اور اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کہنے کے اعتبار سے جس طرح یہ ہے، یوں کہیں کہ اس کے ذمہ نبوت والا کام ہے۔ صرف اتنا کہہ دینا کہ میاں یہ چند لوگوں کے کرنے کا کام ہے، یہ کسی جماعت کا کام ہے۔ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہے، اس کے ذمہ دعوت اللہ کی محنت ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات کی طرف بلانا، اللہ کی ذات کا تعارف کرانا، بحیثیت بندہ ہونے اور بحیثیت امتی ہونے کے اس کے ذمہ دعوت اللہ کی یہ محنت ہے۔ یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کام نہیں ہے، یہ نبوت والا کام ہے جو قیامت تک کرنے کے لیے اس امت کو دیا گیا ہے۔ یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس نبی سے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ اس امت سے کہا جا رہا ہے، امت موجودہ سے، کہ یہ تمہارا کام ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا خلاصہ کہ تمام اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات سے جوڑنا۔ میرے دوستو بزرگوں، جتنا خدا کا نظام پھیلا ہوا ہے زمین اور آسمان کے درمیان، اس سب سے فائدہ اٹھانے کا راستہ ہی دعوت والی محنت ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کے غیبی خزانے سے بارش کا طالب ہے تو بارش، اگر صحت کا طالب ہے تو صحت، اگر امن کا طالب ہے تو امن، جو کچھ چاہے گا اللہ کے خزانوں سے، وہ دعوت کی محنت کے بغیر خدا کے خزانوں سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے دکھائے ہیں اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سارے خزانوں کی سیر کرائی ہے اور یہ کہہ دیا کہ جو ان خزانوں سے فائدہ اٹھانا چاہے تو یہ راستے اختیار کرے۔ ایک راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے کائنات کے ذریعے فائدہ حاصل کرنے کا، اور ایک راستہ ہے اللہ کے خزانوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنے کا۔
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنے کا راستہ دعوت ہے، اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سارے کے سارے وہ عام ہے، اس میں تو مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اللہ کے خزانوں سے امت دعوت کی محنت کو چھوڑ کر فائدہ نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے نبیوں پر کھولے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے خزانوں کے وعدے لے کر آتے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف انسان کے لیے بنایا ہے، جو کچھ یہاں بنایا ہے یہاں، اور جو کچھ آخرت میں بنایا ہے وہاں، یہ سب کچھ ان کے لیے ہے جو چار کام کریں۔ قرآن یوں کہتا ہے کہ جو چار کام کرے وہ خسارے سے نکلے گا۔ چار کام دیکھو، چار کام عرض کروں گا، دو کام نہیں بلکہ چار کام ہیں، اس کو اچھی طرح گنو انگلیوں پر، پھر آج سے یہ طے کرو کہ یہ چار کام کرنے ہیں۔ ایک، ایمان، یہ شرط ہے کہ بغیر ایمان کے ساری محنتیں بیکار ہیں۔ دو، اعمال صالحہ کے بغیر اعمال صالحہ کے کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تین، تواصی بالحق۔ چار، تواصی بالصبر۔ یہ کام ہے۔ ایمان تو ہم نے سن لیا، پر ایمان سننے کے لیے نہیں ہے، سیکھنے کے لیے ہے، کیونکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں تعلمنا الایمان، ہم نے ایمان کو سیکھا ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے کہ آپ یہاں سن رہے ہیں اور ہم سنا رہے ہیں، اسے ایمان نہیں کہتے۔ ایک غیر ایمان والا ایمان پر تقریر کر سکتا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، لکھ کر دے دو تب پر بھی اور سکھلا دو تب پر بھی، وہ ایمان پر تقریر کر لے گا، اس کو ایمان نہیں کہتے، بلکہ ایمان تو ایک محنت کا نام ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ دو چیزیں یہ، اور دو چیزیں تواصو بالحق اور تواصو بالصبر۔ تواصی اور تواصی بالصبر، امت اس کو بھولے ہوئے ہے۔ یہ امت بن نہیں سکتی اور کسی لائن میں کامیاب ہو نہیں سکتی، نہ دنیا کے اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے، نہ دنیا کے خسارے سے نکلے گی نہ آخرت کے خسارے سے نکلے گی جب تک چار کام برابر نہ کرے۔ ایک، ایمان، دو، اعمال صالحہ، تین، تواصو بالحق، چار، تواصو بالصبر۔ یہ تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کیا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ جس کسی نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، اللہ کو اللہ سمجھتا ہے، اس کو پیدا کرنے والا، اس کو بنانے والا، مارنے والا، جلانے والا، قیامت میں دوبارہ اٹھانے والا سمجھتا ہے، اس کے ذمہ ہے کہ ایک ایک امتی کو ایمان کی دعوت دے۔ یہ ہے تواصو بالحق۔ قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے، ہماری بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے جس پر ہم سب ایمان لائے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ خسارے سے تب نکلو گے جب ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ جب تواصو بالحق ہوگا، کہ ایک ایک امتی کو ایمان پر لاؤ۔ وہ کیسے؟ کہ وہ تاجروں سے جا کر یہ کہے گا کہ تجارت میں نفع نہیں، نفع اللہ کی ذات میں ہے، نفع اللہ نے اپنی قدرت میں رکھا ہے۔ کاشتکار سے کہے گا کہ زمین میں فصل نہیں ہوتی، فصل اللہ کے اگانے سے اگتی ہے۔ حاکم سے یہ کہے کہ تیری حکومت سے کچھ نہیں ہوتا، امن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، حفاظت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ زندگی اور موت، تو موت تم جہاں بھی ہوگے وہاں پر تمہیں روک لے گی، تم اپنی حفاظت کے نقشوں میں حفاظت نہیں کر سکتے، تم اپنی مالداری کے نقشے میں پل نہیں سکتے، تم اپنی صحت کے نقشوں میں بیماری سے نجات نہیں پا سکتے۔ کہ ایک ایک امتی کے پاس جا کر اللہ کی ذات عالی کا تعارف کرانا، کہ اللہ کے دھیان کے ساتھ چلنا اور اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین پر لانا۔ ابھی تو میرے دوستو بزرگوں جتنا اللہ کی کبریائی کو بولا جا رہا ہے یہ تو عملوں میں بولا جا رہا ہے۔ ایک، کہ نماز پڑھی اللہ اکبر کہہ دیا، دو، اور سورہ فاتحہ پڑھی تو الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا، اور اہدنا الصراط المستقیم کہہ دیا۔ یہ نماز میں بولا جانا محنت نہیں ہے، محنت الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے، محنت سے عمل زندہ ہوں گے۔ ایک اہدنا الصراط المستقیم کا عمل ہے جو نماز میں ہے، اور ایک اس کی محنت ہے جو نماز سے باہر ہے۔ ایک ایاک نعبد و ایاک نستعین کا عمل ہے، ایک ایاک نستعین کی محنت ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں محنت کو، ایمان اور اعمال صالحہ، تواصو بالحق اور تواصو بالصبر، یہ محنت ہے کہ ایک ایک امتی کو اللہ سے ہونے کے یقین پر لانا۔ ایمان کو لکھ کر بھیج دینا محنت نہیں ہے، تقریر کر دینا کوئی محنت نہیں ہے، کہ میں تو امت کی ہدایت کی روز دعا تو کرتا ہی ہوں، یہ کوئی محنت نہیں ہے۔ پھر محنت کیا ہے؟ کہ محنت اسے کہتے ہیں کہ یہ نبیوں کی طرح ایک ایک کے پاس جاوے اور ان سے اللہ کی ذات کا تعارف کروائیں، جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کے پاس جاتے تھے کہ میرا ساتھ کون دے گا،
مجھے کون ٹھکانہ دے گا؟ میری کون رہبری کرے گا؟ ایک ایک قبیلے پر، ایک ایک دکان پر، اور مکے میں جو نمائش لگتی تھی حج کے موقع پر ایک ایک کے پاس جاتے اور اللہ کی ذات عالی کا تعارف کراتے۔ یہ کام ہے ہمارا۔ امت اللہ کو بھولی ہوئی ہے، ان میں سے ایک ایک کے پاس جا کر اللہ کی ذات کا تعارف کرانا یہ محنت ہے۔ ایسا کرنے کو محنت کہتے ہیں۔ اس تعارف پر جو اللہ کی ذات عالی کو پہچانے گا اور سمجھے گا اور اللہ کی ذات پر ایمان لاوے گا اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین جو اس کے دل میں اترے گا، تب اس کے اعمال بنیں گے۔ سب سے پہلی ذمہ داری امت پر تواصو بالحق کی ہے کہ ایک ایک امتی کو ایمان پر لاؤ اور ایک ایک امتی کو تواصو بالصبر، صبر پر لاؤ، یعنی احکام پر لاؤ، یعنی ایمان کی دعوت اور اعمال کی دعوت۔ یہ دو کام کرنے ہوں گے ہر امتی کو، دو کام دوسروں کے لیے، تواصو بالحق و تواصو بالصبر۔ دو کام اپنے لیے، ایمان اور اعمال صالحہ۔ دو کام اس کے ذاتی کہ ہر ایک کا ایمان بن رہا ہو اور ہر ایک کے اعمال بن رہے ہوں، اور دو کاموں کی اس پر پوری امت کی ذمہ داری۔ امت اس ذمہ داری سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میرا حج، میرے معاملات، میرا اخلاص، میرا معاشرہ، میری قوم، میری قابلیت۔ میرے دوستو، خدا کی قسم، امت کا اس بنیاد پر سوچنا بھی جرم ہے۔ اس کو تو اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ یہ ملک کی یا قبیلے کی یا صرف اپنی بستی اور اپنے شہر کی بنیاد پر یا صوبے کی بنیاد پر یہ سوچے۔ اس کو تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں تو سہیل رومی، بلال حبشی، یعنی کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی سرخ، کوئی مٹیالہ، کوئی کسی زبان کا، کوئی قبیلے کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو دعوت دینے کا اللہ تعالیٰ نے ایسا نظم بنوایا کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ نسخہ کیمیا کیا تھا؟ یوں کہیں کہ وہ نسخہ کیمیا یہ تھا کہ امت کو ایسا کام دیا ہے کہ امت ہمیشہ اس کیمیائی نسخے سے فائدہ اٹھاتی رہے۔ اور وہ کیا صورت بنی کہ جس وقت آپ غار ہرا سے تشریف لائے، یعنی جس وقت اللہ کی طرف سے نبوت کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی، آپ پر پہلے ہی دن امت کی تینوں قسموں کو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ دعوت دینے کے لیے پوری امت، انسانیت انہی تین قسموں پر مشتمل ہے، ایک مرد، دو عورت، تین بچہ۔ ساری دنیا میں انسانیت کی یہی تین قسمیں ہیں۔ صرف جس وقت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرا سے تشریف لائے، امت کی طرف آپ نے بائیک وقت تینوں کو دعوت دی ہے۔ عورت، مرد اور بچہ تینوں ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ ایک مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دو عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور تین بچوں میں علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان تینوں کو آپ نے بوقت ایک دعوت دی۔ یہ نہیں کہ بچوں کو بعد میں اور بڑوں کو پہلے، یا مردوں کو پہلے دی ہو اور عورتوں کو بعد میں، تینوں کو بوقت ایک دعوت دی ہے۔ امت کو تقسیم نہیں کیا ہے۔ یہ آپ کا پہلا دن ہے۔ اور آخری دن جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، حضرت اسامہ کے لشکر کی روانگی یہ بتلا رہی ہے کہ کام امت کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے امت کو تین چیزیں دی ہیں، اور تینوں چیزوں میں آپ نے امت کو سب کچھ دے دیا۔ حقوق العباد اور دعوت کی عظیم ذمہ داری جو نبیوں سے نبیوں میں ہر زمانے میں منتقل ہو رہی تھی۔ یہ نور نبوت اور یہ نور ہدایت اور یہ دعوت کی ذمہ داری اور یہ دین کی امانت جو نبیوں سے نبیوں میں منتقل ہو رہی تھی۔ ایک نبی جاتا، دوسرے نبی کام کرنے کے لیے آ جاتے، پھر وہ جاتے، ان کے بعد تیسرے نبی آ جاتے، کہ نبیوں سے نبیوں میں منتقل ہو رہی تھی دعوت۔ الانجا آخر المرسلین، یہاں تک کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، پھر آپ سے دعوت کی محنت 100% امت کی طرف منتقل ہوئی کہ جو کام نبوت کا وہی کام امت کا۔ تو جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت آپ امت کو تین حکم دے کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور ان تینوں چیزوں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق اللہ، حقوق العباد اور دعوت کی محنت، یہ تینوں چیزیں آپ نے امت کو سونپی ہیں۔ ایک الصلاۃ، دو وما ملکت ایمانکم، تین انفروا جیش اسامہ۔ یہ تین باتیں آپ سے ثابت ہیں کہ آپ وفات کے وقت یہ تین باتیں فرما گئے۔ ایک الصلاۃ، نماز کو لازم قرار دے لو، جس میں نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اس میں سارے حقوق اللہ آ گئے کہ یہ حقوق اللہ کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اور دو وما ملکت ایمانکم، تمہارے ہاتھ تلے جو بھی ہے کہ تم حاکم ہو تو محکوم کی ذمہ داری تم پر،
تم باپ ہو تو بچوں کی ذمہ داری تم پر، تم شوہر ہو تو بیوی کی ذمہ داری تم پر، تم امیر ہو تو جماعت کی ذمہ داری تم پر، تم استاد ہو تو شاگرد کی ذمہ داری تم پر، تم پیر ہو تو مریدوں کی ذمہ داری تم پر۔ جو بھی تمہارے ہاتھ تلے ہے اس کا حق، اور اس کا سب سے پہلا حق کیا ہے کہ اس کو اللہ کی ذات سے جوڑنا۔ جو اللہ کو نہیں پہچانے گا وہ کسی چیز کو بھی نہیں پہچان سکے گا۔ ان دو لفظوں میں یعنی الصلاۃ اور وما ملکت ایمانکم نے اپنے تمام حقوق اللہ اور تمام حقوق العباد امت کو بتلائے۔ اور تیسرا انفروا جیش اسامہ، حضرت اسامہ کے لشکر کی روانگی، جس کا جھنڈا آپ نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے باندھا تھا کہ میری وفات سے متاثر ہو کر کہیں کام سے بیٹھ نہ جانا، اس لیے اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو۔ آپ سکرات میں اور آپ کو اسامہ کے لشکر کا تقاضا۔ میرے دوستو بزرگوں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ امت کو آپ ذمہ داری دے کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ یہ کام کسی ایک جماعت کا نہیں، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جاوے گا کہ میری نماز اور میرا روزہ، میرے اعمال صالحہ میں تو اپنی ذات سے کر ہی رہا ہوں۔ یہ عام بات پھیلی ہوئی ہے امت میں کہ میاں ہم نماز تو پڑھتے ہی ہیں۔ امت یوں سمجھ رہی ہے کہ یہ تبلیغ کا کام اس لیے ہے کہ جو نمازی نہیں ہے وہ نماز پڑھنے لگے۔ ارے یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے اگر تو اپنی نماز پڑھتا ہے تو تجھے بھی نماز کی حقیقت تب ہی ملے گی جب تو دوسروں کو انبیاء اور صحابہ والی نماز کی دعوت دے گا۔ نماز کی حقیقت تک نماز کی دعوت سے پہنچے گا، کلمے کی حقیقت تک کلمے کی دعوت سے پہنچے گا، علم ذکر کی حقیقت تک اس کی دعوت سے پہنچے گا، اکرام اخلاص اور دعوت کی حقیقت تک ان کی دعوت سے پہنچے گا۔ انفرادی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اجتماعی ہے۔ ایک امت بنا کر گئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کوئی فرقہ نہیں بنایا، کوئی جماعت نہیں بنائی۔ اب امت کا ایک ایک فرد، چاہے یہ مسجد میں ہو، چاہے گھر میں ہو یا کارخانے میں ہو، نوکری کرتا ہو یا حکومت میں ہو، کہیں بھی یہ ہو، بحیثیت امتی ہونے کے اس کے ذمہ نبوت والا کام ہے۔ ابھی قرآن کو دعوت کے اعتبار سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ قرآن کو دیکھو، قرآن کو سوچو، اس میں غور کرو، اس کی آیت میں تدبر کرو۔ اب تو ہم نے ترجمے کر لیے اور اسی کو ہم نے کافی سمجھ لیا، یا یہ آیت پڑھ لی، ہم تو اتنا قرآن سمجھیں گے کہ بس اپنے اپنے مطلب کا۔ میرے دوستو ذرا ایک بات تو بتاؤ، اتنے پر عمل کرنا کافی ہوگا کہ بھائی میں نے لا تقربوا الصلاۃ پڑھ لیا کہ نماز کے قریب مت جاؤ، کہ قرآن میں آیا کہ نماز کے قریب مت جاؤ، اور اگلی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نشے کی حالت میں، تو بتاؤ آدھی آیت پر عمل کرو گے؟ کیوں بھائی، کہ ہم نے تو قرآن میں یوں پڑھا ہے لا تقربوا الصلاۃ کہ نماز کے قریب مت جاؤ، بس اتنی آیت پر عمل کریں گے۔ اب پوری آیت پر آیت لکھی ہوئی ہے، لا تقربوا الصلاۃ پڑھ کر اس پر عمل کرنا حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی کہ اس آدھی آیت کا ترجمہ کر دیا جائے یا عمل کر لیا جائے۔ اسی طرح والعصر ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے اس پر غور کرو۔ آدھی آیت پڑھ لینے سے عمل نہیں بنتا کہ یہ دیکھو کہ قرآن کی آیت پڑھ لینے سے عمل نہیں بنتا کہ یہ دیکھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم زمانے کی، ہر زمانے کا، ہر لائن کا ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو چار کام کریں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ مفتی شیخ صاحب مفتی اعظم، ان کی تو بہت مشہور تفسیر ہے معارف القرآن، اس میں ساری امت کو والعصر میں ذمہ داری جو بتلا رہے ہیں کہ خسارے سے نقصان بچنے کا اور خسارے سے نکلنے کا۔ قرآن کا نسخہ چار چیزوں سے مرکب ہے خسارے سے نکلنے کا۔ یہ نسخہ قرآن کا نسخہ ہے، کسی حکیم کا نسخہ نہیں ہے۔ اصل علیم الحکیم یعنی اللہ تعالیٰ خود یہ نسخہ بتلا رہے ہیں۔ ایک ایمان، دو اعمال صالحہ، تین تواصی بالحق، چار تواصی بالصبر۔ یوں فرماتے ہیں جو ان چاروں میں سے تین پر عمل کرے یا دو پر عمل کرے یا کسی ایک پر عمل کرے تو وہ خسارے سے نہ نکلے گا بلکہ چاروں کام کرنے والا خسارے سے نکلے گا۔ اور آگے یوں فرمایا کہ اس امت کے لیے صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچنا خسارے سے نکلنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہی نہیں، اس سے آگے کی بات لکھی ہے، مفتی صاحب نے، دھیان سے سنو اسے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے نجات حاصل کرنے کے لیے اور خسارے سے نکلنے کے لیے چار چیزیں بتلائی ہیں تو جو آدمی صرف اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کی فکر کرے اور دوسروں کو ایمان پر لانے اور اعمال پر لانے کی محنت نہ کرے تو صاف صاف لکھا ہے کہ اس آدمی نے اپنی نجات کا دروازہ بند کر لیا۔ جو صرف اپنی ذات کی فکر کر رہا ہے، ساری امت کی فکر نہیں کر رہا، تو اس نے اپنی نجات کا دروازہ بند کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں
کہ 4 کام کرنے والے ہی خسارے سے نکلیں گے۔ اس لیے میرے دوستو یہ ایک محنت ہے، ایک مقصد ہے، اور اس سب کے لیے ہمارا سب کا یہ جڑنا ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محنت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے کروائی۔ اس محنت پر وہ مدینے کا امن، وہ مدینے کا سکون، وہ مدینے والوں کا معاشرہ اور اخلاق، وہ مدینے والوں کا ایمان، یہ جو بنے ہیں صحابہ کرام ایسے، تو وہ اس محنت سے بنے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ایک مقصد ہے، ایک کام ہے اور ایک محنت ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اس محنت پر لائیں گے تب سارا نظام عالم درست ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے امت دعوت کی محنت سے ہٹ کر فائدہ نہیں اٹھا سکتی، تو اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ راستہ ہے، نبیوں والا راستہ، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والے کام کو ہم اپنا کام بنا کر چلیں اور اس کام کی اب ذمہ داری اپنے اوپر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا محمد یوسف کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمائے ہوئے 6 نمبروں میں سے 6 نمبر دعوت و تبلیغ کے مذاکرے کا دوسرا حصہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے کئی سال پہلے پڑھ کر سنائے تھے۔ اس مذاکرے کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاکم اللہ الخیر۔ محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر امت دعوت کی محنت پر آ جاوے اور امت اس کام کو اپنا کام بنا لے تو اللہ تعالیٰ کی جو نصرتیں صحابہ کے ساتھ ہوئی ہیں وہی نصرتیں اس وقت اس امت کی ہوں گی، بلکہ اس سے 50 گنا زیادہ اجر ملے گا اور 50 گنا زیادہ نصرت ہوگی آج۔ لیکن محنت کے رخ کو صحیح کریں۔ ہم نے جس لائن سے محنت کا میدان قائم کیا ہوا ہے، ذرا بیٹھ کر سوچیں کہ کیا یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا میدان تھا جو ہم کر رہے ہیں، یا ان کی محنت کا میدان کوئی اور تھا؟ اسے سوچیں اور سوچ کر اپنی محنت کے رخ کو بدلیں۔ محنت کے رخ کو بدلنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کا اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے کہ میں دنیا میں کیوں بھیجا گیا، میرے دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا، مجھے خلافت کا تاج کیوں پہنایا گیا تھا، اللہ نے میرے اندر کیا رکھا ہے، یہ سب سوچ کر پھر اپنی محنت کے رخ کو بدلنا اور اپنی محنت کے میدان کو بدلنا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو اس محنت پر ہمیں کر کے دکھلائیں گے وہ دنیا کا چین اور سکون دے کر دکھلائیں گے۔ آج امت حیات طیبہ سے محروم ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ خوشگوار زندگی گزاروں، لیکن جس کے کندھے پر ہاتھ رکھو گے وہی پریشان ملے گا۔ ہر ایک اپنے مسائل میں الجھا ہوا، کوئی قرض دار، کوئی بیمار، کسی پر مقدمہ، کسی کی زمین، کسی کا مکان، کسی کی دکان، ہر ایک کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے۔ لیکن محنت وہی غلط راستے کی ہو رہی ہے، حالات کو حالات سے بدلنے کے چکر میں اور حالات کو حالات سے بنانے کے چکر میں یہ بیچارہ اپنی محنت کو بڑھائے چلا جا رہا۔ اتنا قابل رحم ہے اور اتنا قابل ترس ہے یہ انسان کہ ایک ایک کو پکڑ کر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مسائل کے حل کے لیے مسجد والا بنایا تھا کہ تیرے مسائل کا حل اعمال ہیں، لیکن یہ مسجد کی محنت سے تو ایسا بھاگے کہ گویا اس محنت سے اس کے مسئلے کا کوئی تعلق ہی نہیں، کہ چلو دکانوں پر اور چلو کارخانوں میں اور چلو کھیتوں پر، وہاں مسائل حل ہوں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، امت کی جہاں محنت لگ رہی ہے وہ مسائل کے پیدا ہونے کا راستہ ہے، اور جہاں امت کی محنت نہیں لگ رہی ہے وہ مسائل کے حل کا راستہ ہے۔ انبیاء کا راستہ مسائل کے حل کا راستہ ہے، اور انبیاء کے خلاف جو محنت کا راستہ ہے وہ راستہ مسائل کے پیدا ہونے کا ہے۔ اس لیے آج مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں بلکہ مسائل اور کھڑے ہو رہے، مسائل اور بڑھ رہے ہیں۔ آپ حاکموں سے پوچھیں اور تاجروں سے پوچھیں جو مسائل کل تھے کیا وہ آج کے دن حل ہو گئے، یا جتنے مسائل کل تھے ان میں اضافہ ہوا ہے؟ جتنی چاہے دوائیں بناؤ، جتنے چاہے ہتھیار بناؤ، جو چاہے کرو، چیزوں پر نہ کبھی اللہ نے فیصلہ کیا ہے نہ کبھی کریں گے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ایک قربانی کی وہ سطح ہے جس پر اللہ رب العزت نے تبدیلی کے وعدے فرمائے، اور صحابہ کرام کے زمانے میں ان قربانیوں پر تبدیلیاں مشاہدے میں آئیں۔ ایک قربانی کی وہ سطح ہے جسے ہم اپنے لیے طے کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ کرام جس طرح نمونہ اعمال میں ہے، اسی طرح وہ نمونہ ہے حقیقت کو پانی کی محنت میں بھی ہے، اور وہ قربانی کی سطح متعین ہے جو قربانی کی سطح دائی کی ہونی چاہیے۔ اس قربانی کی سطح تک پہنچنے کے لیے یہ دعوت کی محنت ہو رہی ہے کہ محنت کر کے ایک مجموعہ اس قربانی کی سطح کا آ جائے جس پر رکھ کر اللہ رب العزت
عالم کی ہدایت کا فیصلہ فرماویں۔ میرے دوستو عزیز و بزرگوں، ایک تو اس کام کو عمل سمجھنا، دوسری طرف اس کام میں بصیرت کا تقاضا کیا ہے۔ اس کام پر بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کام کو سوائے نبوت والے کام کے علاوہ اور وجہ سے نہ کیا جائے۔ انا ومن اتبعنی کا یہ تقاضا ہے کہ جس بصیرت پر میں ہوں اسی بصیرت پر میرے اتباع کرنے والا ہو۔ آمن الرسول بما انزل علیہ والمؤمنون، جس طرح ایمان والوں کو نبی یقین کرنا ضروری ہے، اسی طرح نبی کو بھی اسی کا حکم ہے کہ وہ اپنے کو نبی ہونے کا یقین رکھے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اس بصیرت کے بغیر استقامت نہیں ہوتی۔ وجہ عمل کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہو؟ سب کر رہے ہیں اس لیے کر رہا ہوں، یا یہ کہ میں نے ذاتی طور پر اس کام میں کچھ نفع محسوس کیا؟ میرے دوستو عزیز و بزرگوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کام کو چاہے کوئی نہ کرے بلکہ چاہے ہر ایک اس کام کی مخالفت کرے، تب بھی ہمیں اس کام پر پوری استقامت ہونی چاہیے۔ یہ بصیرت کا تقاضا ہے کہ کسی کے اس کام کو نہ کرنے سے میرے اپنے اندر کام کو لے کر کوئی شک نہ ہو۔ یہ کام شک پر نہیں چل سکتا کیونکہ شک پر استقامت نہیں ہوتی۔ اسی لیے قربانی کی اعلیٰ سطح تک وہ پہنچیں گے جو اس کام پر بصیرت سے چلے گا کہ کام پر جو وعدے ہیں اللہ کی طرف سے، ان وعدوں کے پورا ہونے کا یقین، اسے بصیرت کہتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر یہ یقین نہیں ہوگا تو نامعلوم کاروباری آدمی کو کتنے تقاضے ایسے پیش آتے ہیں جو انہیں لا کر ایسے حالات میں کھڑا کرتے ہیں کہ پھر یہ کہہ دیتا ہے کہ ان حالات میں کام نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، ایک ہے اس کام کو عمل سمجھنا۔ دیکھو، اس کام پر اللہ کی طرف سے جو کچھ ملنے والا ہے دوستو، وہ مقصود نہیں ہے، وہ سب تمام کا تمام اللہ کی طرف سے موعود ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کے ملنے کا وعدہ ہے۔ جو موعود کے لیے کرتا ہے، اس کی نگاہ موعود پر ہونے کی وجہ سے مقصود سے ہٹ جاتا ہے، پھر وہ اپنے عمل کو وعدوں کے بقدر جتنے کی اس کے اندر چاہت ہوگی اتنا عمل کر لے گا، لیکن مقصد کو پورا کرنے پر وعدے پورے ہوتے ہیں، اس سے اس کی نیت ہٹ جائیں گی۔ میں اس کی مثال بھی عرض کر دوں، اگر دعوت کے کام کو اس نے عمل سمجھا ہے تو جیسے 2 رکعت نماز جس میں ایک رکعت میں لیلات قریش اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد، یہ 2 رکعت اس نے پڑھی، بہت مختصر قرات کی، لیکن یہ عمل نماز کا مکمل ہو گیا، اس کی نماز پوری اور ٹھیک ہو گئی۔ لیکن اگر کام کو یعنی اس محنت کو اس نے مختصر کر دیا یا عمل سمجھ کر، تو اسی طرح مختصر گشت ہوں گے، مختصر تعلیم ہوگی، مختصر ملاقاتیں ہوگی، مختصر نکلنا ہوگا، یہاں تک کہ پوری محنت عمل بن کر رخصت پر آ جائے گی، اور عزیمت جو دعوت کے ساتھ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اعمال دعوت جو محنت کا نام ہے یعنی دعوت کے تقاضے، وہ محنت سے عمل کی طرف آ کر پھر اس میں رخصت تلاش کی جانے لگے گی، اس لیے کہ رخصت اعمال کے ساتھ ہے۔ روزے دار کو سفر میں روزے کی رخصت، اور اسی طرح اعمالوں کے ساتھ فتوے کے اعتبار سے رخصت ہی رخصت ہے۔ اگر یہ محنت عمل سمجھ کر ہو رہی ہے تو اس میں رخصتیں ہم تلاش کریں گے، 100 روزہ میں، تعلیم میں، گشت میں، 2.5 گھنٹے میں، سالانہ نکلنے میں ہم رخصتیں تلاش کر لیں گے۔ اگر میرے دوستو دعوت آوے عزیمت پر تو اعمال میں سہولتیں ملیں گی کہ دعوت کے تقاضے پر نکلے اور عمل کا وقت آ گیا کہ پھر عمل کو آسان کر دیا گیا کہ جماعت کی نماز 2 جماعتوں میں تقسیم کر دی گئی۔ ہاں، دعوت کے تقاضے پر صلاۃ الخوف ملی ہے کہ ایک جماعت دشمن کے مقابلے پر رہے اور ایک جماعت نماز ادا کرے، پھر یہ جماعت دشمن کے مقابلے پر جائے اور مقابلے سے ہٹ کر نماز ادا کرے۔ نماز ایک ہی ہے، نماز تو نہیں تقسیم کیا ہے لیکن نمازیوں کو تقسیم کر دیا۔ یہ بھی نہیں کہ جنگ کا وقت آ گیا ہے تو نماز چھوڑ دو، یا نماز کا وقت آ گیا ہے تو دعوت کا تقاضا چھوڑ دو، ایسا نہیں، بلکہ دعوت کے تقاضے کی وجہ سے اگر عمل کا وقت آ گیا تو اس عمل میں تبدیلی کی اور اس عمل کو آسان کر دیا کہ صلاۃ الخوف دعوت کے تقاضے پر آئی ہے۔ جو اعمال کو زندہ کرنے والی محنت کریں گے ہم اعمال ان کے لیے آسان کریں گے۔ میرے دوستو عزیز و بزرگوں، اصل میں ایک سطح ہے دائی کی اور ایک سطح ہے مدعو کی۔ ہر سال 4 ماہ لگانے والے اس کے ساتھ اپنی مسجد میں وقت بھی دیتے ہیں۔ یہ وہ سطح ہے جو امت کو اس کام پر لانے کی محنت کر رہی ہے، لیکن ایک سطح مدعو کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی استعداد کے بقدر کچھ وقت دے گا، خود کام کرنے والے کچھ وقت دیں، یہ دائی کی سطح نہیں ہے، یہ تو مدعو کی سطح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والی سطح کے دائی ہیں۔ جیسے تاجر اپنی سطح کا دائی ہوتا ہے کہ تاجر کی اپنی سطح ہے اور گاہک کی اپنی سطح ہے، تو تاجر اپنی سطح پر جمع رہتا ہے کہ یہ چیز اتنے روپے کی ہے
اور گراہک کا تقاضا یہ ہے کہ تاجر کچھ کم کرے۔ یہ خلاصہ ہے تجارت کا۔ اگر دائی مدعو کی سطح پر اتر آوے تو یہ ایسا ہے کہ تاجر گراہک کی سطح پر اتر آیا، اب تاجر کا نقصان ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اللہ کے یہاں جو ایمان مطلوب ہے، اللہ وہ ایمان لانے کا حکم قرآن میں دے رہے ہیں۔ اور جو نماز کی حقیقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں عرش سے لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کے دائی ہیں، تو یہ دائی کی سطح ہے۔ میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، قربانیوں کی اس اعلیٰ سطح پر آنے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے، اور اس پر امت کو لانے کے لیے یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ قربانیوں کی ان اعلیٰ سطح پر آیا جاوے جس سطح پر آ کر اللہ رب العزت ایک مجموعے پر رکھ کے عالم کا فیصلہ فرما دے۔ لیکن خواہشات کے راستے سے نہ کبھی دعوت کا اثر مدعو پر ہوا ہے، نہ کبھی دعوت اثر کرے گی، اور ملک و مال کے راستے سے نہ کبھی ایسا ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا۔ اگر ذرا سا غور کیا جاوے تو پتہ ہو جائے گا کہ ہر نبی اسباب سے خالی کر کے بھیجے گئے۔ جن نبیوں کے پاس اسباب تھے، لیکن جب انہیں کام سپرد کیا گیا تو اسباب سارے ان سے لے لیے گئے۔ اب ملکوں کے تقاضے اس پر ڈالے جاتے ہیں جن کے پاس اسباب ہوں، اور جن کے پاس باہر جانے کے اسباب نہیں ہیں، ویسے لوگوں کے سامنے تقاضے بالکل نہ ڈالنا، وہ بیچارہ تقاضے پورے نہ کر سکیں گے۔ یہ سوچ ہے ہم کام کرنے والوں کی۔ یہ بات وہاں مدینہ منورہ میں نہیں تھی، صحابہ میں یہ بات نہیں تھی، اس لیے کہ ہر نبی اسباب سے خالی کر کے بھیجے جاتے، اور ابتدا سے نبیوں کی محنت بغیر اسباب کے، اور ابتدا سے جو لوگ نبیوں کے ساتھ لگائے گئے ان کی بھی اکثریت اسباب سے خالی، فقراء، مسکین اور اجنبی۔ یہ بات نہیں ہے کہ اسباب نہیں ہے، کہ اسباب ہوں گے تو کام ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت دعوت کے اسباب دعوت کی قربانیوں سے پیدا فرماتے ہیں۔ دعوت کی قربانیوں پر اللہ رب العزت غیبی اسباب سامنے لاتے ہیں، اور جب دعوت کے لیے مادی اسباب متعین کر لیے جاتے ہیں تو پھر غیبی اسباب کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی یوں کہتا ہے کہ اس سبب سے میں یہ کر لوں گا، تو اللہ رب العزت اس کام کو اس آدمی کے سپرد کر دیتے ہیں کہ تو سبب سے کر کے دکھلا۔ میرے دوستو بزرگوں، ایک بات تو یہ کہ کام کرنے والوں میں اس کام پر جو کچھ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا ہے، اس سبب سے اس کام کے ساتھ کائنات تک ہونے کا یقین ہو۔ اس لیے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ اس امت کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ مدد اور نصرت ہوگی، بشرط یہ کہ کم سے کم اس سطح پر آنے کے عزائم اور ارادے تو ہوں۔ ایک بات یہ آ گئی کہ جب تقاضا اپنے ارادے سے زیادہ کا آیا تو فوراً یہ خیال آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اپنے آپ کو اس آیت کا غیر مکلف سمجھ لیا کہ اس سے زیادہ کی میرے اندر استعداد نہیں۔ حالانکہ اس آیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تیرے اندر جو استعداد رکھی ہے اور صلاحیت رکھی ہے، تو میں نے اس سے زیادہ کا تجھے مکلف نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ جس چیز کو تیرا دل نہ چاہے تو کہے کہ اللہ نے مجھے اس کا مکلف نہیں کیا، بلکہ آگے اس پر اللہ سے معافی مانگ رہا ہو۔ آیت کہ اے اللہ، تو نے مجھے صلاحیتیں اور استعداد دی تھی، میں ان کو تیرے حکموں کے مطابق استعمال نہ کر سکا، اور اس پر تو میری پکڑ نہ فرما۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے صلاحیتوں سے زیادہ ان لوگوں پر بوجھ نہ ڈالا جن کو جتنا کرنے کے لیے کہا گیا تھا، انہوں نے اتنا نہیں کیا، تو ان قوموں کو اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا۔ تو جس کو جتنا کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اگر وہ اتنا نہ کرے تو اس کام میں اللہ آزمائشوں کو ڈال دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ایک گائے ذبح کر دو، جب وہ اس کے سوالات میں پڑے، یعنی جو آدمی سختی کرے اس کے لیے معاملہ سخت کر دیا جائے گا، یہ اب اس کی آزمائش ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں؟ اور غور کیا جاوے تو اسباب کے یقین کی وجہ سے سارے کے سارے مسلمانوں کی صلاحیتیں وہ اس راستے پر لگ رہی ہیں جس کا انسان ذمہ دار نہیں ہے، وہاں امت کی صلاحیتیں لگ رہی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہیں، ان کی صلاحیتوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے یہ نبوت کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر امتی کی صلاحیت کو ٹھکانے لگایا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ان کو کام دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے بڑے بھوکے تھے، سب سے زیادہ بھوکے رہنے والے، لیکن سب سے بڑے محدث یہی ہیں۔ پھر ایک ایک فرد سے مجموعے کو اٹھوایا، ایک ایک فرد سے قبیلے کو اٹھوایا،
میرے دوستو، آدم سازی دین کا سب سے بڑا شعبہ ہے. کام کرنے والے آدمی بنانا یہ سب سے بڑا شعبہ ہے اسلام میں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پانی پلانا بے شک نیکی ہے، کہ ایک شخص پانی پلا رہا ہے یہ نیکی کا کام کر رہا ہے، اور قربانی بھی دے رہا ہے کہ اپنے پاس سے برف کے لیے پیسے بھی لگائے گا اور پانی بھی لے کر بٹھائے گا، پیاؤ بھی لگائے گا. لیکن یوں فرماتے تھے کہ جو لوگوں کو پانی پلانے پر آمادہ کر رہا ہے وہ نیکیوں میں پانی پلانے والے سے بڑھا ہوا ہے. خود پانی تو نہیں پلا رہا لیکن لوگوں کو پانی پلانے کی ترغیب دے رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک سے پورے قبیلے کو اٹھوایا ہے. میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، ہماری ذمہ داری جس طرح انفرادی اعمال سے پوری نہیں ہوتی، اسی طرح دعوت کے اعمال بھی انفرادی کر لینے سے بھی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی. جس طرح ہر عمل پر ہر امتی کو لانا اس کی ذمہ داری، اسی طرح اعمال دعوت پر ہر امتی کو لانا یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کام کرنے والوں ہی کے کام کرنے سے کام زندہ ہوگا. بغیر تکلیف یہ یعنی خود تکلیف اٹھائے بغیر ترغیب مؤثر نہیں ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا اصول اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ نبی جی آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیے اور ان کو ترغیب دیجیے. قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے. میرے دوستو، ایک بہت بڑا مجمع وہ ہے عوام کا جو اس کام کو حق جانتا ہے، اس کو حق سمجھتا ہے، لیکن جب کام کے تقاضوں کا وقت آتا ہے تو اس میں وہ کام کرنے والوں کی سطح کو دیکھتا ہے کہ کام کرنے والے کس طرح پر ہے. اس سطح کو دیکھ کر وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. دیکھو، بات اور قول کے اعتبار سے جتنی چاہے آپ لوگ ترغیب دے دو، لیکن جب خود کام کرنے کا وقت آئے گا تو جو دوسروں کو کام کی ترغیب دے رہا تھا وہ اسباب کے یقین کی وجہ سے خود کام کے تقاضوں سے اپنا ہاتھ کھینچ لے گا. میرے دوستو، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو قربانیوں کے ساتھ کام کو لے کر چل سکتا ہے، پر اس میں ہم تقاضے پورے نہ کرنے کی وجہ سے روڑا بنے ہوئے ہیں. ہم ایک طبقے میں قربانیاں نہ بڑھانے کی وجہ سے ان کا روڑا بنے ہوئے ہیں. اگر غور کیا جائے گا تو نہ جانے کتنے ایسے ملیں گے جو کام پر نہیں جمے ہیں. نئیوں کے لیے یہی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی اس کام میں جب لگتا ہے ابتدا میں تو شروع میں صرف کام ہی سامنے ہوتا ہے. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ جب میں اس کام میں لگا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 4 ماہ پیدل لگائے. اس وقت عجیب کیفیت تھی. تعلیم کی اور گشت کی کیا بات ہے کہ ابتدا میں عجیب کیفیت کے ساتھ آدمی کام میں چلتا ہے اور پھر اعمال دعوت کا ہلکا پن آنے لگتا ہے. میرے دوستو، ایک ہوتی ہے عبادت اور ایک ہوتی ہے عادت. عادت عبادت تک پہنچانے کا سبب ہے. اگر یہ عادت پر رہا تو یہ عبادت تک نہیں پہنچ سکے گا. اس کام میں ابتدا میں سب کچھ ہوتا ہے، پھر جتنا آگے بڑھتے گئے اور اللہ مجھے معاف فرمائے کہ جتنی جتنی ذمہ داریاں بڑھتی گئیں اس اعمال دعوت کا استخفاف اور ہلکا پن آتا گیا جو ابتدا میں کیا کرتے تھے. میرے دوستو، عزیزو، بزرگوں، ایک کام ہے اس کام میں انتظامی لائن، اور انتظامی لائن کی چیزیں یہ انتظام اور اس کا مشورہ جب ہے جب کام ہے. اگر کام نہیں ہے تو مشورے میں کام کے کیا امور رکھیں گے سوائے انتظام کے. اگر کام نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. میرے دوستو، یہ مقامی کام دیکھو ایک ہوتا ہے. اس کام سے نسبت اسے بھی حاصل ہے جو کبھی کبھی سیروزہ لگا دیتا ہے، اور اس کو بھی نسبت حاصل ہے جس کا کبھی کوئی وقت نہیں لگا. کام کو بس بھلا کام سمجھتا ہے. ایک وہ جو 4 ماہ لگائے ہوئے ہے، ایک بہت بڑا طبقہ جو وقت لگا کر بیٹھا ہوا ہے. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ اللہ کے فضل سے کام تو ہو رہا ہے، لیکن جو طبقہ کام کر کے بیٹھ رہا اس کا کیا کریں. کسی نے کہا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت، اس پر تعجب ہوتا ہے کہ ایک آدمی 20 سال 30 سال اس کام میں چلنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس پر کوئی اتنا تعجب نہیں ہے، اس سے زیادہ تعجب اس پر ہے کہ لوگ اغراض کے ساتھ بھی اس کام پر چل رہے ہیں. تو وہ آدمی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ایک آدمی اس کام میں لگنے کے بعد کیوں بیٹھ جاتا ہے اور اس کام میں لگنے کے بعد دوسرے کام میں کیوں چلا جاتا ہے. تو میں نے اس سے عرض کیا کہ بھائی دیکھو، انہیں اس کام سے نسبت ہوئی تھی، مناسبت نہیں ہوئی تھی کہ لوگ یوں کہیں کہ یہ آدمی وقت لگائے ہوئے ہیں، لیکن اس نے تو بس ذاتی طور پر کام کو نہ اوڑا، بس نسبت ہے. دیکھو، صرف نسبت سے کام نہیں چلتا، مناسبت سے کام چلتا ہے. اس لیے بصیرت کے بقدر اس کام پر استعمال ہوگا، ورنہ اعمال دعوت کا ہلکا پن آئے گا طبیعتوں میں. میرے دوستو، یہ تو ابتدائی کام ہے، مگر کسی مسجد سے کسی ساتھی کا
اگلے تقاضے پر جانا بھی ہم لوگ یوں سوچتے ہیں کہ یہ آدمی جب اگلے تقاضے پر جائے گا تو اس مسجد کا کیا ہوگا۔ اصل میں قربانیوں کی جس سطح پر ہمیں پہنچنا ہے ہم اس سطح کی دعوت دینے سے گھبراتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دعوت دے رہے ہیں امت کی سطح کو دیکھ کر۔ میرے دوستو، امت کی سطح کو دیکھ کر دعوت نہیں ہے، بلکہ دعوت کی سطح تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سطح متعین ہے۔ اس تک پہنچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جیسا ماحول ہو ویسے دعوت دیجیے، بلکہ اس تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سطح کی دعوت دو جس منزل پر پہنچنا ہے۔ دائی اگر اپنی دعوت میں اپنی سطح سے نیچے اتر جاوے، یہ تو میرے دوستو انتہائی نقصان اور انتہائی انحطاط کا راستہ ہے کہ وہ نیچے اتر رہا ہے۔ دعوت پوری دی جاوے، پوری دعوت دیں گے، ابتدا میں 1/3 عمل ہوگا، پھر پوری دعوت دیں گے تو کام اور آگے بڑھے گا۔ لیکن اگر اس کی عمل کی سطح پر دعوت آ گئی تو پھر یہ بھی ہو جائے گا کہ کام کرنے والوں میں 2 طبقے ہو جائیں گے۔ ایک طبقہ تو اتنی دعوت کا عادی ہو جائے گا جتنی کی امت میں استعداد ہے، اور دوسرا طبقہ یہ کہے گا کہ نہیں یوں کرو، یہاں سے محنت کے 2 رخ بنیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس لیے عرض یہ ہے کہ ہم پوری اعلیٰ سطح کی دعوت دیں۔ دعوت دینے میں ذرہ برابر اسباب کا یا جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کا یا اللہ کی کسی غیر کا تاثر اپنے اندر لے کر دعوت نہ دے۔ اپنے اندر اگر اللہ کے غیر کے تاثر سے دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت کی سطح وہیں گر گئی اور اللہ کی غیبی مددیں وہیں اٹھ گئیں، اس لیے کہ اللہ کے غیر کے تاثر سے اللہ کی غیبی نصرتوں کا دروازہ وہیں بند ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو اس کو دعوت اتنے کی دے دو، جب یہ ساتھ جڑ جائے گا تو پھر آگے کی دعوت کو دیں گے۔ یہ تو پہلی دعوت پر قربانیوں کا بھاؤ طے کرے گا، قربانی کی سطح طے کر لے گا۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا کہ ہر ایک اپنی تجارت، اپنے گھر، ملازمت، اپنی ساری دنیاوی مشغولیتیں جو اس کی ہیں، اس کے اعتبار سے ہر ایک نے کام کو اپنے و دنیاوی کاموں کے ساتھ سیٹ کر رکھا ہے۔ میرے دوستو، جب دنیاوی تقاضوں کی وجہ سے دعوت کے تقاضے آگے پیچھے کیے جانے لگے تو محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجاہدہ ناقص اور اس ناقص مجاہدے کے اثرات بھی ناقص ہی مرتب ہوں گے۔ یہ وقت کی پابندی اپنی طبیعتوں کو بدلنے کے لیے ہے۔ پھر ایک طبقہ اس ابتدائی محنت سے وہ وجود میں آئے گا کہ اس طبقے پر جب جس وقت دن میں یا رات میں تقاضا ڈال دو وہ تقاضے پورے کرے گا، لیکن جو طبقہ اپنے کام کے ساتھ دعوت کو ملا کر جیسے تیسے ترتیب دے دے تو یہ بھی وہ طبقہ ہوگا جو ابھی دعوت پر نہیں آیا۔ پھر جن کے دعوت کے تقاضے ان کے دنیاوی تقاضوں سے مغلوب ہیں، یہ بھی عوام الناس ہیں اور یہ بھی مدعو کی سطح ہے، کیونکہ ہر مسجد کا ایک مجمع ہوتا ہے اور ہر مسجد کا ایک عملہ ہوتا ہے۔ ابھی تو مسجد کے عملے کے سہروزہ، مسجد کے عملے کی تعلیم، مسجد کے عملے کے 4 مہینے، مسجد کے عملے کے گشت، یہ چند ساتھیوں پر ذمہ داری ہے، ذمہ دار ہیں اور پوری امت کو اس محنت پر لانے کی نیت کیے ہوئے ہیں۔ ابھی تو ان پر محنت ہو رہی ہے کہ تم تو سہروزہ لگاؤ، تم تو 2 گشت کی پابندی کرو، تم تو 2.5 گھنٹے لگاؤ۔ دوسری طرف مسجد کا مجمع ہے جسے انعامال پر لانا ہے تاکہ وہ نبوت والی محنت پر آ جائے۔ میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، جس طرح نماز کی صفیں ہوتی ہیں اسی طرح کام کرنے والوں کی بھی صفیں ہوتی ہیں۔ ایک پچھلی صف میں آدمی آتا ہے، آخری رکعت میں آ کر شامل ہوتا ہے، اپنی 3 رکعت پوری کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ ایک امام کی سطح ہے، ایک امام کے پیچھے والی صف کی سطح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو عقل مند اور سمجھدار ہے وہ میرے پیچھے کھڑے ہوں۔ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر کوئی تقاضا تم سے متعلق آ گیا تو امام بولے گا نہیں، صرف اشارہ کرے گا انگلی سے اور اپنی جگہ سے ہٹ کر ایک آدمی کو پیچھے سے اپنی جگہ بلا کر کھڑا کر دے گا۔ میرے دوستو، وہ طبقہ کہاں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کام کرنے والے آدمی بنائے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے پر دیکھو آپ کا وقت تمام نبیوں کے مقابلے میں سب سے کم، کہاں 950 سال نوح علیہ السلام کے، کہاں 23 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، لیکن اس 23 سال میں آپ نے وہ عملہ تیار کیا کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے پر کام کا رائی کے دانے کے برابر بھی نقصان نہ ہوا۔ اتنا بھی نقصان نہ ہوا کہ زکوٰۃ نہ دینا تو دور کی بات ہے، زکوٰۃ میں دی جانے والی رسی اگر اس کو بھی کوئی دینے سے انکار کرے گا، اس کے لیے ترغیب دینے والے نہیں، فتویٰ دینے والے نہیں، اس کے لیے قتال کرنے والے موجود ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟
یہ جب ہوتا ہے جب ہر کام کرنے والا ہر ساتھی کو اس سطح پر لانے کی محنت کرتا ہے جو سطح اللہ کے یہاں مطلوب ہے، تب وہ عملہ وجود میں آتا ہے جو نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام کو سنبھال لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر استعداد کا آدمی تیار کیا، یہاں تک کہ ایسا آدمی بھی تیار کیا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نبی والی استعداد پیدا فرمائی، جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں اور جو عمر چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے اس کا حکم آ جاتا ہے۔ یہ اس پر ہوا ہے میرے دوستو کہ یہ اگلی صف والے جب بنتے ہیں، جب ان کی قربانیاں اتنی ہو جاوے کہ یہ امام ہونے کی سطح پر آ جاوے کہ امام کو جب کوئی ضرورت پیش آ جاوے یا اس کا وضو جاتا رہے یا کوئی عذر پیش آ جاوے تو وہ زبان سے بولے بغیر اشارے سے اتنی جلدی پیچھے والے آدمی کو آگے کرتا ہے اور جہاں سے امام نے عمل کو چھوڑا ہے وہ وہیں سے شروع کر دیتا ہے، یعنی اتنا بھی فاصلہ نہیں ہوتا کہ امام کو کوئی عمل چھوٹ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو بھی روانہ کرنے کا یہی مطلب تھا کہ ہم جا رہے ہیں، لیکن اسامہ کے لشکر کو اتنی بھی دیر نہ ہو کہ جس سے نبوت کے امت کی طرف کام کے آنے میں کوئی فاصلہ ہو جائے۔ تو ہوتا ہے میرے دوستو اس تقاضے کے آدمی بنانا، اور آدمی بنا کرتے ہیں قربانیوں سے۔ اس کام میں ہر ایک اپنی اپنی قربانی کے بقدر آگے بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر آدمی کا انتخاب اس کی نیت اور طلب پر ہوتا ہے۔ میرے دوستو کوئی کسی کو اس کام کو کرتا ہوا دیکھ کر خود کام کرنے لگے تو اس آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس آدمی کے بعد میں کام میں نہیں رہ پاؤں گا، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ یہی تھا کہ جو لگے ہوئے تھے محمد کی وجہ سے اپنا معبود ان کو بنا کر، وہ تو یہ سوچ لے کہ بھائی ان کا تو معبود ختم ہو گیا، اور جو اللہ کے لیے لگا ہوگا اسے استقامت حاصل ہوگی، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مشورے والے جس کو آگے بڑھا دیں، جس کو چاہے پیچھے کر دیں، کیا مشورے والے کر سکتے ہیں ایسا؟ اسی لیے شکایتیں بھی ہوتی ہیں کہ فلاں کو فلاں آگے بڑھا رہا۔ نہیں دوستو، جو بھی تقاضے آتے ہیں چاہے مسجد کی جماعت پر چاہے مشورے کی جماعت پر، وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ مشورے والے تو ان تقاضوں کو تقاضے والوں تک پہنچانے کا صرف سبب ہے، جیسے برتن میں دودھ لانا، یہ تو دودھ کے لانے کا سبب ہے یہ برتن، ورنہ دودھ تو تھنوں میں اللہ کے خزانے سے آیا۔ دعوت کے تقاضے اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان تقاضوں کے پورا کرنے والے منتخب کیے جاتے ہیں۔ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کام کس سے لینا ہے، بس ہم اپنے کو قربانیوں کے لیے تیار رکھیں اخلاص کے ساتھ۔ نہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تم کون ہو، اور ہم کسی کے تھکنے کو بھی نہیں دیکھتے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو کام میں کتنا تھکا رہا ہے۔ ایک آدمی نے دعوت کی خوب محنت کی کہ صحابہ کرام اس کی محنت سے متاثر ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، فلاں نے تو کام پر اپنی جان لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ تو کہہ رہے ہو کہ فلاں آدمی نے اپنی جان لگا دی، اور میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے کہ اس نے ایک کرتا چرایا مال غنیمت میں سے، اس وجہ سے اس کو جہنم میں دیکھا ہے۔ میرے دوستو، صرف بھاگا دوڑی نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر کے اخلاص سے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانا۔ ابھی تو ہم قبول کروانے کی محنت میں چل رہے ہیں، یہ نہیں کہ جو مشورے میں بیٹھنے لگے وہ قبول ہو گیا، جو 2.5 گھنٹے اور سیروزہ لگانے لگا وہ قبول ہو گیا، یا تعلیم اور گشت میں شرکت کرنے لگا تو قبول ہو گیا۔ میرے دوستو، ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کو لکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام پر لگایا تھا انہیں۔ ان سے زیادہ قریب یا ان سے زیادہ غیبی نظام دیکھنے اور سمجھنے والا بھلا اور کون ہوگا، پر یہ وہی لکھنے والے بھی مرتد ہو گئے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کام کرتے کرتے آدمی کسی ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ وہاں کوئی ایسی بات پیش آوے گی جس سے 20 سال 40 سال کام کرنے کے بعد بھی کام سے پیچھے ہٹ جاوے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ براہ راست کام کو نہیں سمجھا جس پر استقامت ہو جاتی۔ تو عرض یہ ہے کہ ہر کام کرنے والے کو کام پر بصیرت ہو کہ میں ذاتی طور پر اس کام کو نبوت والا کام حق سمجھتا ہوں، یہ چیز کام کرنے والے کو آگے بڑھائے گی، ورنہ کوئی چیز پیش آوے گی تو یہ کام کو چھوڑ دے گا، سیروزہ چھوڑ دے گا۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کام کرنے والے کی وجہ سے ہو رہے تھے۔ ایک آدمی سے اختلاف ہوا تو کام ہی چھوڑ دیا۔ اختلاف ہوگا انتظامی لائن میں، ہم چھوڑ بیٹھیں گے کام۔
اس لیے یہ اعمال دعوت یعنی اپنی مسجد کا گشت، اپنی مسجد کے 2.5 گھنٹے تعلیم، مشورہ اور سیروزہ اپنی ذات سے چلے 4 مہینے اس کو ہر ساتھی اپنی ذاتی ضرورت سمجھ کر کرے اور ہر امتی کو اس پر لائے۔ میں تو پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ اس کام کے کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو جی، اگر صرف اتنی بات ہے کہ مجھے جنت مل جاوے، اب مان لو جنت بھی مل گئی اور جنت میں داخل بھی ہو گیا، لیکن سوال تو اس بات کا ہے کہ انسانیت جو جہنم کی طرف جا رہی ہے اس کا کیا ہوگا؟ میرے دوستو بزرگوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انفرادی اعمال تو ہر ایک کو کرنے ہیں کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن انفرادی اعمال میں قوت، تاثیر، مقبولیت اور حقیقت وہ دعوت کی ذمہ داری پورا کرے بغیر نہیں آیا کرتی۔ دعوت پر امت کو لانا اور ہر امتی کے اندر اس کی ذمہ داری کا شعور پیدا کرنا۔ تو اب جو قربانیوں پر چلے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا انتخاب ہوگا۔ یہ کام اللہ کا ہے، کوئی کسی کو نہ آگے بڑھا سکتا ہے نہ پیچھے ہٹا سکتا ہے۔ ہاں اس کے ظاہری اسباب آتے ہیں تو ہم جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہوتا ہے انہیں ہم ان اسباب سے جوڑ دیتے ہیں کہ یوں نہ ہوا ہوتا تو یوں ہو جاتا ہے۔ کہ کیا بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو مخلوق کے ذریعے قبول کروانا چاہتا ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے قبولیت کا اعلان ہوتا ہے، پھر قبولیت 7ویں آسمان سے 6ٹھے آسمان پر، 6ٹھے آسمان سے 5ویں پر، 5ویں سے 4تھے پر، 4تھے سے 3رے، 3رے سے 2سرے اور 2سرے سے پہلے، اور پھر پہلے آسمان سے وہ قبولیت اس زمین پر اتاری جاتی ہے۔ میرے دوستو، کام اللہ اس سے لیتے ہیں جو تقاضوں پر خود کھڑا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کسی کے اصرار کرنے پر یہ تیار ہو۔ میں تو بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بھائی مجمع کو کام سمجھاؤ تاکہ جو کام کر رہا ہے اسے کچھ تو خبر ہو کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ کسی نے اپنے حالات سنائے تو کسی تبلیغی آدمی نے اس سے کہا کہ تم 4 مہینے لگا لو، تمہارے سارے حالات دور ہو جائیں گے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کام میں لگنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو فرصت کی وجہ سے کرتے ہیں، ایک قسم وہ ہے جو اپنے حالات و پریشانی کی وجہ سے کام کر رہے ہیں، اور ایک قسم وہ ہے جو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے اوپر والی جو 2 قسمیں ہیں، ان دونوں قسموں کے لوگ کبھی بھی کلمے کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے۔ تو ایک صاحب نے حضرت سے پوچھا کہ یہ حالات والے اور فرصت والے کون ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک طبقہ تبلیغ میں وہ چل رہا ہے، بہت بڑا طبقہ، جس کو تشکیل کرنے والوں نے، ترغیب دینے والوں نے یوں کہا کہ تو اگر جماعت میں چلا جا تو تیری بیماریاں، تیری پریشانیاں، تیرے قرضے، تیرے مقدمے سب حل ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، بس تو 4 مہینے لگا لے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو فرصت لے کر آتا ہے کہ 10 دن، 5 دن، 40 دن، 4 مہینے اپنے کاروبار کے سیزن کے اعتبار سے کہ چلو بارش میں کام کوئی ہے نہیں، 40 دن لگائیں، یا فصل بو ہی دی، کاٹنے تک وقت خالی ہے، یا اس موسم میں ہمارا دھندا ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو سوچا 4 مہینے کیا کریں گے تو چلو جماعت میں چلے جائیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے اس کام کو اپنے معمول میں داخل کیا ہوا ہے۔ فرماتے تھے یہ فرصت والے اور حالات والے، یہ دونوں طبقے کام میں چلتے رہیں گے جب تک اس کام سے ان کے دنیا کے تقاضے پورے ہوتے رہے۔ اگر ان لوگوں کے ذاتی تقاضے اس کام سے پورے ہوتے رہے تب بھی یہ کام سے گئے، اور اگر ان کے تقاضے اس کام سے پورے نہ ہوئے تب بھی یہ کام سے گئے، اس لیے کہ یہ وہ طبقہ ہے جس کو مقصود پر نہیں اٹھایا گیا، موعود پر اٹھایا گیا ہے کہ جو جماعت میں جائے گا اس کی کھیتیوں میں برکت ہو جائے گی۔ نہیں میرے دوستو، ہم اپنے مجمع کو ہرگز دنیاوی وعدوں اور دنیا کے مسائل کے حل ہونے کی بنیاد پر نہ اٹھاویں، ورنہ ایک طبقہ اس وقت وہ ہے جو اس پر چل رہا ہے، ان کو عقیدت ہے اس کام سے۔ دیکھو میرے دوستو، عقیدت اور ہوتی ہے اور بصیرت اور ہوتی ہے۔ عقیدت کے معاملے میں ایک بات عرض کروں جو امت کے اندر ایک بات عام ہے، وہ یہ کہ کسی کو کسی بزرگ سے عقیدت ہے، ان کے پاس آتے رہے، ان کے پاس جا کر اپنے مسائل رکھتے رہے، جب دیکھا کہ ان سے تو کوئی مسئلہ حل ہوتا ہی نہیں تو ان کو چھوڑ کر پھر کسی دوسرے بزرگ کے پاس چلے گئے۔ میرے پاس ایک صاحب نے خط لکھا کہ جب میں بہت پریشان تھا تو میں نے اپنے حالات ایک بزرگ کو سنائے، انہوں نے کہا کہ تم تہجد میں اٹھ کر دعا مانگو، تو میں نے تہجد میں اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں تہجد میں اٹھ نہ سکا۔ پھر میں نے ایک صاحب سے کہا کہ میں تہجد میں اٹھ نہیں سکتا، تو انہوں نے کہا کہ تم جماعت میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں تہجد میں ضرور کوئی اٹھا دے گا۔ تو میں جماعت میں گیا سہرودا میں،
تو وہاں امیر صاحب نے اٹھایا تہجد میں، اٹھ کر اپنے مسائل کو اللہ سے رو رو کر مانگا، تو اب تک میرا وہ کام ہوا ہی نہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اس پہ جواب لکھا کہ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ تو اپنے دنیاوی تقاضے پورے کرنے کے لیے جماعت میں گیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، بات تو ذرا سخت ہے، لیکن حقیقت ہے یہ کہ ایک تو اللہ کے یہاں ذرہ برابر بھی شرک نہیں چلتا، سارا عمل اللہ کے لیے ہو کر اگر ایک لمحے بھی عمل کا کوئی حصہ اللہ کے غیر کے لیے ہے تو اللہ کے یہاں سے سارا کا سارا اخلاص سے کیا ہوا یہ عمل سرا سے بھی اللہ کے غیر کے لیے ہے تو یہ قبول نہیں ہوتا، بلکہ یہ عمل مردود قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں اتنا عمل قبول ہو جاوے جتنا میں اخلاص والا تھا، اور جتنے میں اخلاص نہیں ہے وہ قبول نہ ہو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ عمل کے ٹکڑے نہیں ہوتے کہ اخلاص والا الگ اور اغراض والا الگ الگ کر دیا جائے۔ اگر عمل کے ذرے میں بھی شرک یعنی اغراض ہوگا تو وہ اللہ کی طرف سے پورا پورا مردود ہو جائے گا۔ اخلاص کی ادنا سطح یہ ہے کہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو اور عمل کے وعدے کا پورا پورا یقین ہو کہ اللہ اس پر یہ دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، آج تو نیت کر لو کہ ہمیں اپنی محنت کے میدان کو بدلنا ہے، اپنی محنت کے رخ کو بدل کر انبیاء والے کام کو اپنا بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے ایک ایک امتی کو جوڑنا ہے، اور خود اللہ کے خزانوں سے جڑنا ہے۔ اس لیے اب نیت کرو 4 مہینے کی اس کام کو سیکھنے کے لیے اور زندگی بھر اس کام کو کرنے کے لیے۔ اس کے بعد گشت کا موضوع ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔